ہم تو رکھتے ہیں مسلمانوں کا دین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، دل سے ہے خدا میں ختم المرسلین، ختم المرسلین۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج 6 جنوری 2018 ہفتے کا دن ہے۔ انڈیا میں اس وقت رات کے 9:30 بجے ہیں اور جی ایم ٹی کے مطابق اس وقت سحر کے 4 بجے ہیں۔ اور ناظرین، یہ وقت ہے پروگرام راہ ہدیٰ کا۔ قادیان دارالمان سے پروگرام راہ ہدیٰ کی سیریز کے دوسرے ایپیسوڈ کے ساتھ ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ ایم ٹی اے کے جو ہمارے ریگولر ویورز ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ پروگرام راہ ہدیٰ ایک ڈسکشن پروگرام ہے اور ایک انٹریکٹیو پروگرام ہے، جس میں ہم اپنے مشاہدین کو بھی اپنے ساتھ اس پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے ذریعے سے آپ اپنے سوالات اور استفسارات ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کر کے ان کے جوابات حاصل کر سکتے ہیں۔ ٹیلی فون لائنز کے علاوہ ٹیکسٹ میسیجز، فیکس میسیجز اور ای میلز کی بھی سہولت موجود ہے، جس کے ذریعے سے آپ ہمارے ساتھ اس پروگرام میں شامل گفتگو ہو سکتے ہیں۔ تو ناظرین، اگر آپ ہمارے ساتھ آج کے اس ایپیسوڈ میں جڑنا چاہتے ہیں اور ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہونا چاہتے ہیں تو ہم سے رابطے کی تفصیل اس وقت میں امید کرتا ہوں کہ آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر مشاہدہ فرما رہے ہیں۔ ایم ٹی اے کے ہمارے جو ویورز ہیں پروگرام راہ ہدیٰ کو جو فالو کرتے ہیں وہ بخوبی جانتے ہیں کہ گزشتہ ایپیسوڈ جو ہم نے 23 دسمبر 2017 کو قادیان دارالمان سے نشر کیا تھا، اس میں ہم نے یہ بتایا تھا کہ یہ مکمل سیریز ہم ہندوستان کے قدیم مذہب سناتن دھرم کی تعلیمات کے حوالے سے اس مکمل سیریز میں ہم گفتگو کریں گے۔ پہلا جو ایپیسوڈ ہم نے نشر کیا تھا اس میں سناتن دھرم مذہب میں خدا تعالیٰ کا کیا تصور ہے، توحید کا کیا تصور ہے اور خدا تعالیٰ کی مختلف صفات کے متعلق اس میں کیا تصور پائے جاتے ہیں، وہ ہم نے آپ کی خدمت میں وقت کی رعایت کے مطابق تفصیل اس کی پیش کرنے کی کوشش کی تھی۔ آج کے ایپیسوڈ میں ہم بات کریں گے کہ ہندو مذہب میں یعنی سناتن دھرم مذہب میں انبیاء کرام اور اللہ تعالیٰ کے مرسل ان کے بارے میں کیا تعلیمات دی گئی ہیں اور وہ کب مبعوث ہوں گے، ان کی کیا صفات ہیں اور وہ کس طرح تعلیمات لے کر اس دنیا میں آتے ہیں اور ہدایت اور گمراہی کے کیا ادوار ہیں، اس کے بارے میں آج کے پروگرام میں انشاءاللہ العزیز ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج کے اس اہم موضوع پر گفتگو کے لیے جو علماء کرام ہمارے ساتھ اس وقت اسٹوڈیو میں موجود ہیں ان کا میں تعارف کروا دیتا ہوں۔ مکرم و محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب ہیں اور ان کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں مکرم و محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری۔ دونوں حضرات ہمارے پروگرام میں آج شامل گفتگو ہوں گے اور جو بھی ان کے سوالات ہوں گے ان کے جوابات بھی وہ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ اس کے علاوہ ٹیلی فون کالز کا بھی ہمیں انتظار رہے گا۔ جو بھی سوالات آپ ہمارے علماء کرام کے پینل میں پیش کریں گے ان کے بھی جوابات ہم کوشش کریں گے کہ ہمارے علماء کرام کے پینل کے ذریعے سے آپ کی خدمت میں پیش کریں۔ تو میں ہمارے دونوں علماء کو آج کے اس ایپیسوڈ میں خیر مقدم کرتا ہوں۔ ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ نے انسان کی تمام جسمانی ضروریات کو پورا کی ہیں، جیسے کہ اس نے پینے کے لیے پانی، سانس لینے کے لیے ہوا، کھانے کے لیے مختلف نباتات اور حیوانات پیدا کیے ہیں اور ساری دنیا کو انسان کی خدمت پر اللہ تعالیٰ نے مقرر فرمایا ہے۔ عین اسی طرح انسان کی روحانی پیاس کو بجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے مختلف انتظامات کیے ہیں۔ ان میں سے بنیادی طور پر اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء اور اپنے رسولوں کو اس دنیا میں بھجوانے کا انتظام فرمایا ہے اور ان کے ذریعے سے خدا تعالیٰ نے انسان کو ہدایت کا راستہ دکھانے کا انتظام کیا ہے۔ چنانچہ جب بھی دنیا میں گمراہی پھیلتی تھی خدا تعالیٰ نے اپنے انبیاء کو مبعوث کیا ہے جو اخلاق اور روحانی طور پر انسان کی ترقی کے لیے مختلف تعلیمات خدا تعالیٰ نے ان انبیاء کے ذریعے سے بنی نوع انسان کی فلاح و بہبود کے لیے عطا فرمائی ہیں۔
اسلام سے قبل جس قدر بھی انبیاء اللہ تعالیٰ نے دنیا میں مبعوث فرمائے ہیں وہ ایک محدود وقت کے لیے، ایک محدود زمانے کے لیے اور ایک خاص قوم کے لیے مبعوث ہوتے تھے، اور وہ بھی اس وجہ سے کیونکہ اللہ تعالیٰ انسان کی ذہنی نشو و نما اور اس کے ارتقاء کے مطابق اپنے انبیاء کو مبعوث کرتا تھا۔ پھر جب انسان کی دماغی حالت اور اس کی ذہنی نشو و نما اس قابل ہو گئی تھی کہ وہ ایک عالمگیر پیغام کو قبول کر سکے، اس وقت اللہ تعالیٰ نے حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرمایا، جو ایک عالمگیر رسول تھے، اور آپ کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے بنی نوع انسان کو قرآن مجید عطا فرمایا جو عالمگیر تعلیمات ہیں اور جس کے احکامات قیامت تک جاری رہنے والے احکامات ہیں۔ قرآن مجید کا بنی نوع انسان پر یہ ایک عظیم الشان احسان ہے کہ قرآن مجید نے دنیا میں جس قدر بھی انبیاء اور اوتار مبعوث ہوئے ہیں ان کی صداقت کو ماننا ایک مسلمان کے لیے فرض قرار دیا ہے، اور قرآن مجید نے یہ بھی اعلان کیا ہے کہ دنیا کے ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول مبعوث کیے ہیں اور اپنی تعلیمات نازل کی ہیں، لیکن قرآن مجید نے ساتھ میں یہ بھی بتا دیا کہ وہی تعلیمات زندہ رہ سکی ہیں جن کو دراصل وحی و الہام کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ نے جن کی پرورش کی ہے، جن کو قائم رکھنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے وحی و الہام کے ذریعے سے ان تعلیمات کو قائم رکھی ہیں، وہی تعلیمات قیامت تک قائم اور جاری رہ سکتی ہیں۔ باقی تعلیمات مرور زمانے کے ساتھ ساتھ بگڑ جاتی ہیں اور وہ قابل عمل نہیں رہتی ہیں۔ تو اسلام نے دنیا میں آنے کے بعد یہ اعلان کیا کہ دنیا کے ہر خطے میں اللہ تعالیٰ نے نبی مبعوث کیے ہیں، اور ہر قسم کے لوگوں کے لیے اور تمام اقوام کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہدایت کے لیے ان کی مختلف تعلیمات بھی نازل کی ہیں۔ تو یہ ایک عظیم الشان حقیقت ہے جو قرآن مجید نے دنیا کے سامنے اس کا انکشاف کیا۔ تو آج جیسا کہ میں آپ کی خدمت میں پہلے بھی بتا چکا ہوں، ہم سناتن دھرم مذہب کے حوالے سے بات کریں گے اور اس کی کیا تعلیمات ہیں اور موجودہ زمانے میں ان تعلیمات کی کیا حالت ہے، اور اسی طرح سناتن دھرم کے حساب سے اوتار یا انبیاء کس طرح مبعوث ہوتے ہیں اور ان کے مبعوث ہونے کی کیا وجوہات ہیں، اس کے بارے میں انشاءاللہ العزیز آج کے پروگرام میں ہم تفصیلی طور پر بات کریں گے۔ ایک مرتبہ پھر میں آپ کو یاد دلاتا ہوں کہ آپ بھی ہمارے ساتھ اس پروگرام میں جڑ سکتے ہیں، ہمارے ٹیلی فون لائنز آپ کے لیے ایکٹیویٹڈ ہیں، ہم سے رابطے کی تفصیل بھی اس وقت آپ اپنے ٹیلی ویژن اسکرین پر ملاحظہ فرما رہے ہیں۔ آج کے ایپیسوڈ میں گفتگو کا آغاز محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے کرنا چاہوں گا کہ ہندو کتب مقدسہ کی روشنی میں اوتار یا انبیاء کی بعثت کا کیا مقصد ہے اور اس حوالے سے کیا تعلیمات پائی جاتی ہیں، اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا۔ ناظرین کرام، جب ہم ہندو مذہب کی کتب پر، ان کے بزرگوں پر، ان کے بزرگوں کے اقوال پر غور کرتے ہیں تو اس موضوع پہ ان کو کسی جگہ ہم متفق نہیں پاتے۔ یہ معروف ہے کہ ہندوستان میں جو اس وقت ہندو مذہب کہا جاتا ہے یہ بہت سے فرقوں کا ایک مجموعہ ہے، اور ہر ایک کے خیالات دوسرے سے مختلف ہیں اور کوئی بھی کسی دوسرے کے ساتھ متفق نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ ہندوستان میں ایک بہت بڑا ہندوؤں کا ایک فرقہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ویدوں کا جو نزول ہے وہ 4 رشیوں پر ہوا ہے، اگنی، وایو، آدتیہ، انگرا۔ ان 4 رشیوں کے اوپر اس کا نزول ہوا ہے، اور وہ بھی کتنے ہزار سال پہلے اس کا کوئی اندازہ نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ ابتدا سے ہیں اور ابتدا سے اب تک ہیں، اور اس کے بعد ایک دوسرا فرقہ ہے، ہاں، اور اس کے بعد وحی کا سلسلہ بالکل بند ہو گیا، الہام کا سلسلہ بند ہو گیا، بس یہ 4 رشیوں پر جو وید اترے ہیں بس یہی کافی ہیں، اس کے بعد کسی اللہ کے کلام کا اور اللہ کی طرف سے وحی آنے کا سلسلہ وہ بالکل منقطع مانتے ہیں۔ دوسرا طبقہ سناتن دھرم ہے، اس کے بھی آگے بہت سے فرقے ہیں۔ سناتن دھرم کا کہنا یہ ہے کہ 4 رشیوں کے اوپر اس کا نزول صحیح نہیں ہے۔ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ برہما کا کلام ہے اور برہما کے ذریعہ سے یہ دنیا میں معرض وجود میں آیا ہے۔ اور یہ بھی میں عرض کرتا چلا جاؤں کہ اگر سناتن مذہب کو لیا جائے، وہ برہما، وشنو، مہیش، اللہ کو 3 یا خدا کو وہ 3 حصوں میں کم از کم بانٹتے ہیں، پھر آگے بہت سے دیوی دیوتائیں ان کے بہت زیادہ ہیں۔
لیکن بنیادی طور پر وہ کہتے ہیں کہ اس کائنات کو پیدا کرنے والا وہ برہما ہے، اور اس کے بعد وشنو ہے جو اس کو پالتا ہے، جو اس کی تربیت کرتا ہے، وہ وشنو اس کو کہتے ہیں، اور اس کے بعد مہیش ہے جو تباہ کرتا ہے اور جو عذاب، یا اس کے آگے بہت سے نام ہیں، شیو ہے، شنکر ہے، یہ سارے اسی کے نام ہیں۔ اب یعنی یہ سمجھیں کہ اللہ جس کو ہم اپنے مسلمان یا اسلام میں اللہ کہتے ہیں، ان کے نزدیک اللہ ایک نہیں ہے۔ سناتن دھرم کے بہت سے طبقات اور علماء یہ کہتے ہیں اللہ ایک نہیں ہے، بلکہ وہ 3 حصوں میں بٹا ہوا ہے۔ بالکل سمجھنے کے لیے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں جیسے عیسائیوں کا عقیدہ ہے، لیکن یہاں پر ان 3 کے علاوہ بھی بہت سے دیوی ہیں، دیوتا ہیں، مائیں ہیں، ماتا فلان، ماتا وشنو دیوی، فلان دیوی، وہ بہت سی ہیں اس میں۔ اب ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ یہ برہما کا کلام ہے، برہما کے ذریعہ سے یہ بارز وجود میں آیا، لیکن اس کے بعد حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ آگے جو ان کے اوتار آئے ہیں ان کو یہ برہما کا اوتار نہیں مانتے، بلکہ ان کو وشنو کا اوتار مانتے ہیں۔ مثال کے طور پہ رام چندر جی کو اور شری کرشن جی مہاراج کو یہ وشنو کا اوتار مانتے ہیں، برہما کا اوتار نہیں مانتے ہیں، اور وہ یہ کہتے ہیں یہ وشنو جو ہے اس نے ان کو بھیجا ہے۔ اب عجیب سی بات یہ ہے کہ ایک طرف تو یہ کہتے ہیں کہ برہما کا کلام ہے، دوسری طرف یہ کہتے ہیں کہ یہ اوتار آئے ہوئے ہیں۔ بہرحال ہو سکتا ہے کہ جیسا کہ حضرت مسیح موعود نے پیغام صلح میں ایک اصول دیا کہ ہم وید کو اللہ کا کلام مانتے ہیں جب وہ ابتدا میں نازل ہوا تھا، لیکن اس کے بعد جو تغیر و تبدل خود یہ تسلیم کرتے ہیں وہ اتنے زیادہ ہو گئے کہ ہم نہیں کہہ سکتے یقینی طور سے کہ کون سا کلام اس میں سے براہ راست اللہ کا کلام ہے اور کون سا کلام ہے جو بعد میں اس میں اضافہ کیا گیا ہے۔ لیکن ایک بات اس کے اندر ضرور ہے کہ وید میں کچھ ایسی تعلیمات ضرور ہیں جو اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر، اللہ تعالیٰ کی توحید پر دلالت کرتی ہیں، اور وہی اصل میں اصل ہے جو وید کو ماننے کے لیے اور اس کی طرف جانے کے لیے ہم اس طرف مجبور ہیں کہ اس کو سمجھیں۔ اب یہاں آنے کے بعد جو ہمارا ایک اصول قرآن نے ہمیں بتایا ہے، بہرحال اللہ ہے، اس کا ایک رسول ہے۔ اب جہاں تک رسول کی بعثت کا تعلق ہے، یہ پھر یہاں پر ایک اختلاف ہوتا ہے۔ یہ جس کو ہم اوتار کہہ رہے ہوتے ہیں، یہ اوترت کے معنی میں آتا ہے، یعنی نزول کے معنی میں، کہ جب دنیا میں گمراہی بہت زیادہ پھیل جاتی ہے تو اللہ تعالیٰ خود آسمان سے اترتا ہے اور مختلف تجسم وہ اختیار کرتا ہے، اور اس کے بعد وہ دنیا کی بھلائی کے لیے اور اس کے کام کے لیے ہی کرتا ہے۔ لیکن بہرحال اوتار کو اگر ہم ان معنوں میں لے لیں کہ وہ اللہ کا پیغمبر اور رسول ہے، تو وہ بھی بہت سی کتابوں میں بعد میں ہمیں ملتا ہے، اور سب سے پہلے ہم لیتے ہیں گیتا کو۔ مثال کے طور پر بھاگوت گیتا جو شری کرشن جی مہاراج نے جو ارجن کو تعلیمات دی، اور وہ ساری کی ساری گیتا کے نام پر شائع ہوئی ہیں۔ اس کے بعد اقتباسات میں پڑھتا ہوں۔ شریمد بھاگوت گیتا باب 10 شلوک 41 میں کرشن جی فرماتے ہیں، اے انسانوں، دنیا میں جس کا جلال ہے، جو سب سے اعلیٰ اور عرفہ ہے، نیز تمام طاقتوں کا مالک ہے، مجھے اسی کی طرف سے اس کا ایک حصہ سمجھو۔ اب یہاں پر جو وہ صفات بیان کر رہے ہیں وہ ایک اللہ کی بیان کر رہے ہیں، اور یہ کہہ رہے ہیں مجھے اسی کی طرف سے تم سمجھو، میں اس کی طرف سے آیا ہوں جو دنیا کی اصلاح کے لیے ہے۔ پھر اسی گیتا میں وہ ایک اور جگہ فرماتے ہیں، باب نمبر 4 شلوک نمبر 7 میں فرماتے ہیں، ہے بھارت، جب دھرم کی نیستی اور ادھرم کا دورہ ہوتا ہے، نیستی مطلب نابود ہو جاتا ہے دھرم، مذہب ختم ہو جاتا ہے، اور لادینیت اور کفر اور الحاد کا دورہ ہوتا ہے، تب میں اوتار لیتا ہوں، تب میں اوتار لیتا ہوں، نیک لوگوں کی حفاظت اور بدوں کو نیست و نابود کرنے اور صراط مستقیم یعنی دین خدا کو قائم کرنے کے لیے ہر ایک یگ پر میرا اوتار ہوتا ہے۔ اب اس میں کرشن جی جو بات واضح طور پر فرما رہے ہیں اور بتا رہے ہیں کہ جب گمراہی دنیا میں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے، ظلم بہت زیادہ بڑھ جاتا ہے،
نیک بندوں پہ مظالم شروع ہو جاتے ہیں، تب میں اس دنیا میں پرکٹ ہوتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ یہاں سے یہ واضح طور پہ سمجھا جا سکتا ہے کہ اللہ کا اوتار یا اللہ کا نبی یا نذیر یا ہادی لوگوں کی اصلاح کے لیے ماضی میں آتا رہا۔ اس کی طرف کرشن جی مہاراج اس کے اندر، اس بات کے اندر، اس شلوک کے اندر، اس گیتا میں اشارہ کر رہے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے ایک رسول آتا ہے جو لوگوں کو پھر اللہ کی طرف بلاتا ہے۔ اگر ہم ایک ہندو بھائیوں کی ایک اور کتاب بھاگوت مہا پران حصہ اول باب نمبر 3 منتر 28 کو لیں تو اس میں یہ ہے کہ جب جب لوگ ظالموں کے ظلم سے بے چین ہو اٹھتے ہیں تب وقت پر خدا اپنے نیک بندوں کی حفاظت کے لیے اوتار یعنی انبیاء بھیج کر ان کی حفاظت کرتا ہے۔ یعنی جب ظلم بڑھ جاتے ہیں، جب جھوٹ بڑھ جاتا ہے، جب اندھکار بن جاتا ہے، یا قرآن کے الفاظ میں ظاہر الفساد و فی البر والبحر کا منظر آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اپنے اوتار بھیجتا ہے۔ یہ بھاگوت مہا پران میں لکھا ہوا ہے، لیکن یہ سارے کے سارے مانتے ہیں کہ یہ جو برہما ہے وشنو کے یہ اوتار ہوتے ہیں، وشنو کی ہی طرف سے یہ آتے ہیں۔ اب جب ہم سناتن مذہب کا اور تفصیلی مطالعہ کرتے ہیں اور ان کے بعض اور کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو اس سے ہم کو پتہ چلتا ہے کہ 24 اوتار ہیں جو اب تک ان کے باقاعدہ آئے ہیں، 24 اوتار جو ان کے آئے ہیں، اور ان سب کو وشنو کے اوتار کہا جاتا ہے۔ عجیب بات یہ ہے کہ برہما کا اوتار نہیں کہتے اور مہیش کا اوتار نہیں کہتے، بلکہ یہ کہتے ہیں کہ وشنو کا اوتار ہیں جو 24 کے قریب اس دنیا میں آئے ہیں جن کا ذکر ملتا ہے۔ اس کے علاوہ دیوی دیوتائیں اور بہت زیادہ ہیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اس کے بارے میں اظہار فرمایا ہے، اور حضور نے فرمایا کہ رام چندر جی اور کرشن جی مہاراج یہ اللہ کی طرف سے ایک نذیر کے طور پہ، ہادی کے طور پہ آئے تھے، لیکن ہمارے ہندو بھائی سناتن دھرم والوں میں سے بہت سے یہ عقیدہ رکھتے ہیں کہ یہ وشنو کے اوتار تھے اور وشنو کی نمائندگی میں یہ لوگ آئے ہوئے تھے۔ اب حضرت صاحب یہ فرماتے ہیں خدا نے جن بزرگوں کے ذریعہ سے پاک ہدایتیں آریہ ورت میں نازل کیں، نیز بعد میں آنے والے جو آریوں کے مقدس بزرگ تھے جیسے راجہ رام چندر اور کرشن، یہ سب کے سب مقدس لوگ تھے اور ان میں سے تھے جن پر خدا کا فضل ہوتا ہے۔ اب حضرت صاحب یہاں کیا فرما رہے ہیں کہ رام چندر جی اور کرشن جی جو کہ معروف ہیں ہندو مذہب میں، خاص طور پہ سناتن، وہ اس بات کے لیے آئے تھے کہ لوگوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف رہنمائی کریں۔ اب اگر ہم گیتا کا بھی گہرائی سے مطالعہ کرتے ہیں تو ہم کو یہ پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت سے شلوک ایسے ہیں جس میں بار بار کرشن جی ارجن کے ذریعہ سے تمام ہندوؤں کو، خاص طور پہ سناتن مذہب والوں کو، کیونکہ ایک بہت بڑا طبقہ آریہ سماج وہ گیتا کو مانتا ہی نہیں، اور بھی بہت سے فرقے ہیں جو گیتا کو مانتا ہی نہیں، لیکن جو مانتے ہیں، خاص طور پہ سناتن مذہب والے جو مانتے ہیں، ان کو خاص طور پہ کرشن جی اور رام چندر جی نے جو کچھ سمجھایا وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ کی طرف ان کی رہنمائی کی، ان کو انسانیت کے صحیح اخلاق سکھائے۔ یہ الگ بات ہے کہ بعد میں اس میں اضافے ہوتے چلے گئے، اور جو اضافے ہوئے وہ صاف نظر آتے ہیں کہ وہ بعض انسانوں نے اپنے مطلب کے لیے اس میں داخل کیے ہیں، لیکن جو اللہ کا کلام جو اللہ کی طرف سے آیا تھا، جس کی انہوں نے تعلیم دی تھی، وہ تعلیمات بھی الگ نظر آتی ہیں، اور وہ ایک اللہ کی عبادت کی طرف، انصاف قائم کرنے کی طرف، اندھکار کو مٹانے کی طرف، ظلم کو ختم کرنے کی طرف، دنیا میں عدل و انصاف قائم کرنے کی طرف، پاپوں کا ناش کرنے کی طرف، ظالموں کا ناش کرنے کی طرف، اس کی تعلیمات ہمیں بڑی واضح طور پہ نمایاں نظر آتی ہیں۔ تو خلاصہ کلام یہ کہ اگر ہم اسلام کے وجہ نقطۂ نظر سے دیکھیں تو اللہ، اس کی ایک کتاب، اس کا ایک رسول، اور اسلام کے بعد یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مجددین کا ایک سلسلہ، اور پھر حضرت مسیح علیہ السلام، یہ سارے کے سارے قرآن مجید کی تعلیم پر عمل کروانے کے لیے آئے، لیکن اس پیمانے کو آپ سناتن مذہب کے اس اصول پہ نہیں پرکھ سکتے،
کیونکہ جو ان کے موجودہ عقائد ہیں وہ ایک اللہ کے نہیں ہیں. پیدا یہ کہتے ہیں برہما نے کیا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ کہتے ہیں کہ جو اوتار آئے وہ وشنو کی طرف سے آئے، اس کی طرف سے آئے. اور اس کے بعد پھر جب ان کی تعلیمات کو ہم دیکھتے ہیں اس میں بھی بہت سے اختلافات آپس میں پائے جاتے ہیں. بہرحال کیونکہ یہ پروگرام ہمارے ہندو بھائی بھی سن رہے ہوں گے اور ہمارے وہ احمدی اور مسلمان بھی سن رہے ہوں گے جن کا ان سے تعلق ہے، پیار اور محبت سے ان کو یہ باتیں سمجھانے کی ضرورت ہے کہ اللہ ایک ہے. اس کے جتنے بھی رسول آئے وہ سب ایک اللہ کی عبادت کی تلقین اور نصیحت کرنے کے لیے آئے، انسان کا تعلق اللہ تعالیٰ سے قائم کروانے کے لیے آئے. تو آج ہمیں ان باتوں کو بنیاد بنا کر اسلام کے اوپر غور کرنا چاہیے، کیونکہ ان کے اپنے اختلافات بہت زیادہ بتا رہے ہیں. حتیٰ کہ وید کتنے ہیں، کیا تعلیمات ہیں، اس کے اوپر بھی ان کا اتفاق نظر نہیں آتا. تو یہ اختلافات خود بتا رہے ہیں کہ وہاں کسی ایسے مسئلے کی ضرورت ہے جو ان کو صحیح رہنمائی کر سکے. جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. بات کو انشاءاللہ العزیز ہم آگے بھی بڑھائیں گے. جس طرح کہ آپ نے واضح طور پر بتا دیا کہ ہندو کتب مقدسہ میں بھی یہ بات پائی جاتی ہے کہ جب بھی دنیا میں گمراہی پھیل جاتی ہے اس وقت خدا تعالیٰ اپنا ایک اوتار دنیا میں مبعوث کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے دنیا میں ہدایت اور راستی اور نیکی کو قائم کرتا ہے. اب اس سے جب ہم آگے بات کو بڑھائیں گے تو محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جب خدا تعالیٰ اپنے اوتار کو دنیا میں بھیج دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ظاہر ہوتی ہے، صفت تکلم، جس کے ذریعے سے وہ انسان سے بات کرتا ہے اور اس کے ذریعے سے اپنی تعلیمات اس کو بتاتا ہے اور پھر وہ اوتار جو ہے اس تعلیم کو دنیا میں پھیلانے کی یا جن لوگوں سے وہ مخاطب کو ہوا ہوتا ہے ان میں پھیلانے کی کوشش کرتا ہے. تو ہندو مذہب میں خدا تعالیٰ کی صفت تکلم یعنی جس کو ہم اسلامی ٹرمز میں وحی و الہام کہتے ہیں، اس کے بارے میں کیا عقائد پائے جاتے ہیں اور کیا تصور ہے، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جزاکم اللہ. دین کامل یعنی اسلام نے ہمیں اس بات کی تعلیم دی ہے کہ اللہ تعالیٰ کا کلام کرنا اس کی ہستی کا ثبوت ہے اور اس کا کلام نہ کرنا اس کی ناراضگی کا ثبوت ہے. قرآن مجید کا جب ہم اس نظریے سے مطالعہ کرتے ہیں تو قرآن مجید کی سورہ الشورى آیت نمبر 52 میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ وہ اپنے بندوں سے 3 طریق سے کلام کرتا ہے. پہلا ہے وحی کے ذریعہ، دوسرا من وراء الحجاب یعنی پردے کے پیچھے سے، اور تیسری قسم ہے کہ کوئی پیغام رسا نبی یا رسول کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کلام کرتا ہے. اور انبیاء علیہ السلام کے ساتھ اللہ تعالیٰ بکثرت کلام کرتا ہے اور اسی وجہ سے وہ نبی ہوتے ہیں، دیگر انسان سے وہ تخصیص کرتے ہیں. قرآن مجید نے ہمیں اس طرف بھی اشارہ فرمایا ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی جو انبیاء آتے رہے اللہ تعالیٰ ان سے وحی کے ذریعہ کلام کرتا رہا. چنانچہ الانبیاء آیت نمبر 26 میں اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَا مِن قَبْلِكَ مِن رُسُلٍ إِلَّا نُوحِيَ إِلَيْهِ أَنَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُونِ، کہ یعنی ہم سے تجھ سے پہلے ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجے کہ ہم ان کی طرف وحی کرتے تھے، اور یہ وحی میں کیا بتایا جاتا تھا کہ لا الہ الا، کہ تمہارا معبود ایک ہے. جس طرح کہ ابھی محترم مولانا صاحب نے بتایا کہ خدا تعالیٰ کی توحید کی طرف ہمیں آنا چاہیے اور یہی خدا تعالیٰ کا ابدی پیغام ہے. اور اس کے بعد کہ انا فعبدون، کہ اسی کی عبادت کی جائے. پھر قرآن مجید نے ہمارے سامنے یہ اصول بھی بیان فرمایا اور یہ نقطہ نظر بھی بیان کیا کہ قرآن مجید میں کچھ انبیاء کا ذکر موجود ہے اور کچھ کا نہیں ہے. ہندو مذہب میں یا جس کو سناتن دھرم بھی کہا جاتا ہے اور عرف عام میں جسے ہندو کہا جاتا ہے، ہندو اپنی مذہبی کتاب کی بنیاد ویدوں پر رکھتے ہیں اور اس بات کے وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ یہ کتابیں جو کائنات کی شروعات میں نازل ہوئیں یا اس کو منتر درشٹا رشیوں نے دیکھا. وہ یہ کہتے ہیں یہ تخلیق نہیں ہوئی بلکہ رشیوں نے اس کو دیکھا اور وہ منتر درشٹا کہتے ہیں. اس کے ساتھ وہ یہ بھی دعویٰ کرتے ہیں کہ جو ویدوں کا نزول ہے یا ویدوں کا جو الہام ہے یہ صرف آریہ ورت تک ہی مخصوص ہے، یعنی آریہ ورت سے باہر وید کے نازل نہیں ہوتے. لہٰذا ویدوں کے نزول کے حوالے سے یا الہام کو جس کو وہ کہتے ہیں دیویہ وانی یا آکاش وانی جس کو کہتے ہیں، اس میں 4 نظریے ہمیں ملتے ہیں. پہلا تو یہ گروہ ہے جو سناتن دھرم کا گروہ ہے جو یہ کہتا ہے کہ ویدوں کا نزول جو ہے وہ برہما کے 4 منہ سے ہوا ہے، یعنی 4 منہ ہیں، اس میں سے ایک میں رگ، ایک میں یجر، ایک میں سام، ایک میں اتھر وید نازل ہوا ہے. اس کے بعد
یہی سناتن دھرمیوں کا ایک اور جو گروہ ہے وہ یہ کہتا ہے کہ ہمارے جو پرانے بزرگ تھے یا منتر درشٹا رشی جس کو یہ کہتے ہیں، جنہوں نے منتروں کو دیکھا، وہ 7 ہے مشہور، جن کے خاندان آگے چلے اور جن کے خاندان میں والوں نے وید تیار کیے، جس میں نام ان کے یہ ہیں، ان میں بھرگو، گوتم، وشوامتر، وسشٹھ، وام دیو، اتری اور انگرا، یہ 7 رشی ہیں جن کی اولاد نے ویدوں کے منتروں کو دیکھا اور یہ منتر ایک جگہ پر جمع تھے۔ بعد میں ایک اور شخص جن کا نام وید ویاس رکھا گیا، انہوں نے ان منتروں کو 4 الگ حصے میں کر دیا۔ تیسرا نظریہ جو آریہ سماج کے بانی سوامی دیانند نے پیش کیا، انہوں نے یہ کہا کہ کائنات کی شروعات میں 4 رشی جو ہوئے، اگنی، وایو، آدتیہ اور انگرا، ان چاروں نے ویدوں کو دیکھا اور ان کو آگے بیان کیا۔ ہندوؤں میں ایک فرقہ اور ہے جو برہمو سماج کہلاتا ہے، یہ الہام کے منکر ہے، اور یہ اس کے بانی راجہ رام موہن صاحب ہوئے، جنہوں نے یہ کہا کہ الہام نہیں ہوتا، یا شروعات میں جو وید نازل ہوئے یہ الہامی رنگ نہیں تھے۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام جو مسیح کرشن ہیں، آپ نے اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ بتایا کہ یہ عقیدہ کہ خدا تعالیٰ کائنات کی شروعات میں الہام کے ذریعہ بولتا ہے اور بعد میں وہ اپنے بندوں سے بولنا بند کر دیتا ہے، یہ بات درست نہیں ہے، بلکہ خدا تعالیٰ کی رحمت اس بات کا تقاضا کرتی ہے کہ وہ اپنی تلاش میں سرگرداں انسانوں کو جواب دے، ورنہ اگر وہ جواب نہ دے، وہ بولے نہ، تو وہ انسان جو خدا تعالیٰ کی راہ میں اس کی جستجو میں لگے ہوئے ہیں وہ تو مارے جائیں۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب سناتن دھرم میں اللہ تعالیٰ سے خبر پا کر یہ بتایا کہ ہندوؤں میں بھی جو پرانے رشی منی ہوئے ہیں، انہوں نے جپ، تپ اور تپسیا کے ذریعہ اس خدا تعالیٰ کو خوش کرنے کی کوشش کی اور اس کا الہام پایا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے الفاظ میں پڑھنا مناسب خیال کرتا ہوں۔ حضور بیان فرماتے ہیں، وہ لوگ صرف زبان کی چالاکی پر دھرم کا مدار نہیں رکھتے تھے، بلکہ ریاضت سے، محنت سے، جپ سے، تپ سے، سچے دل سے اپنے پرمیشور کو ڈھونڈتے تھے، اور بنوں میں جا کر ریاضت کشی سے بڑی بڑی محنتیں کرتے تھے، اور روزوں سے اپنے بدن کو خشک کر دیتے تھے، اور گوشہ نشینی کی حالت میں اپنے پرمیشور سے دل لگاتے تھے۔ تب وہ نور قدیم جس کا نام مختلف زبانوں میں پرمیشور، گاڈ، خدا، اللہ ہے، ان پر ظاہر ہوتا تھا۔ حضور آگے بیان فرماتے ہیں، یہ بہت ہی اہم حضور کی عبارت ہے، آپ بیان فرماتے ہیں، وہ ہرگز اس بات کے قائل نہ تھے کہ خدا کا الہام اور وحی وید تک محدود ہے، اور آگے ہمیشہ کے لیے انسان پر خدا کے ہم کلام ہونے کے دروازے بند ہو گئے اور قفل لگ گئے، بلکہ خدا ان سے باتیں کرتا تھا اور غیب کی باتیں ان پر ظاہر ہوتی تھی۔ سناتن دھرم صفحہ 478۔ عموماً ہندو تو یہ بات کو مانتے ہیں کہ وید کے نزول کے بعد اللہ تعالیٰ نے الہام کرنا، کلام کرنا، گفتگو کرنا بند کر دیا، لیکن حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے یہ دعویٰ فرمایا کہ نہیں، وہ رشیوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کلام کرتا تھا۔ حضور کی بات 100% درست ہے۔ جب ہم ہندو مذہب کی تاریخ اور ان کی مذہبی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ان میں کئی ایسے بزرگان ہوئے جنہوں نے اس بات کا دعویٰ کیا کہ انہوں نے ایشور سے گفتگو کی یا خدا نے ان سے ہم کلام ہوا۔ ان بزرگانوں میں سب سے بڑے بزرگ جو ہندو مذہب کے ہوئے ہیں شری کرشن جی مہاراج ہوئے ہیں۔ آپ کی زندگی کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو آپ کے باپ کا نام واسودیو تھا اور ماں کا نام دیوکی تھا۔ جب ان کے والدین کی شادی ہو رہی تھی تو تاریخ میں درج ہے ہندو مذہب میں کہ ان کو آکاش وانی ہوئی، جو اس کا ماموں جو ان کی شادی میں لے کر جا رہا تھا، جس کا نام تاریخ میں کنس کے نام سے درج ہے، اس کو یہ آکاش وانی ہوئی کہ تم جس کی شادی پہ اتنا خوش ہو رہے ہو، انہی کی جو 8ویں اولاد یعنی کرشن پیدا ہوں گے وہ تمہیں قتل کر دیں گے۔ اسی کے نتیجے میں انہوں نے حضرت کرشن کی والدہ کو قید خانے میں ڈال دیا اور وہ آگے پوری ہوئی۔ پھر ہمیں دوسرا حوالہ یہاں سے ملتا ہے کہ شری کرشن جی مہاراج نے جو تعلیم دی، جو گیتا کے رنگ میں پائی جاتی ہے، وہ دراصل الہامی رنگ کی تعلیم تھی۔ آج بے شک اس میں تحریف تبدیلی ہو چکی ہے، اس میں کئی قسم کے ہمیں تحریفیں ملتی ہیں، لیکن ایک واقعہ مہابھارت آشولن پرو میں درج ہے کہ شری کرشن سے ارجن نے یہ کہا کہ آپ نے مجھے جو گیتا میں تعلیم دی تھی میں مرور زمانہ سے اس کو بھول چکا ہوں، مجھے آپ دوبارہ وہ بتائیے۔ تو اس کے جواب میں شری کرشن نے بیان فرمایا، نہ شکیم تنمیا بھویس تتھا وکتم شیشتا پرم ہی برم کتھتم یوگ یوگتین تنمیا، یا نا شکیم یعنی مجھ میں اب اتنی طاقت نہیں ہے کہ بھویس تتھا وکتم میں اس کو دوبارہ بول سکوں۔ کیوں نہیں بول سکوں؟
परम ही ब्रह्म कथितम, मैं उस ब्रह्म से जब जुड़ गया था, उस खुदा से जब जुड़ा हुआ था, तब मैंने उसको कहा था योग युक्तेन तन्मया, उस वक्त मैं योग की हालत में था, इसलिए अब मैं नहीं बता सकता। फिर श्री कृष्ण ने गीता के अंदर यह बताया कि जो मेरे तालीम पर अमल करेंगे, जो मैं खुदा ताला की तरफ से इस वक्त लाया हूं, उसके नतीजे में नजात हासिल होगी, खुदा का कलाम हासिल होगा। गीता के 18 अब्वाब है, 18वें अब्वाब के 66वें श्लोक में श्री कृष्ण जी महाराज ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम व्रज अहम तवा सर्व पापेभ्यो मोक्षिष्यामि मा शुचा। यानी ए अर्जुन, सारे धर्मों को छोड़ दे, सारे रस्मों रिवाजों को छोड़ दे, मम एकम शरणम व्रज, एक मेरी ही पनाह में आ जा। उसका नतीजा क्या होगा? अहम तवा सर्व पापेभ्यो, मैं तुझे सारे पापों से, गुनाहों से मोक्षिष्यामि, मोक्ष दे दूंगा, नजात दे दूंगा, तेरी खुदा से गुफ्तगू हो जाएगी। फिर आगे आपने मजीद गीता में यह बताया कि जो लोग कोशिश करेंगे, मुजाहिदा करेंगे, उसके मुताबिक अपने आप को खुदा की तलाश में निकलने वाला बनाएंगे, वो भी खुदा ताला का मुकालमा पा सकते हैं। चुनांचे गीता बाब 8 श्लोक नंबर 8 में बयान किया, अभ्यास योग युक्तेन चेतसा न अनेक गामिना परम पुरुष दिव्यम यति पार्थ अनुचिंतन। यानी अभ्यास योग युक्तेन, जो कोशिश करेगा, अभ्यास करेगा, हिंदी का एक आम लफ्ज है, वो योग युक्तेन हो जाएगा, वो उससे जुड़ जाएगा और वो दायमी हालत हो जाएगी। फिर आगे आपने मजीद ये बताया कि ये इल्हाम का दरवाजा जो पालेंगे वो एक ब्राह्मी हालत हो जाएगी, जिसका जिक्र गीता बाब नंबर 2 श्लोक नंबर 71-72 में बताया कि वो ब्रह्म के साथ जुड़ने की ब्राह्मी अवस्था होगी। बस हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने जो बयान फरमाया कि ये बात कहना कि इब्तिदा में खुदा ताला कलाम करता था और अब नहीं करता, ये दुरुस्त नहीं है। हजरत मसीह मऊद अलैहिस्सलाम ने चश्मे मार्फत में बड़ी तफसील के साथ इस बात का कि क्यों खुदा ताला बाद में भी कलाम करता है, इसकी ज़रूरत क्या होती है, तफसीलन आपने बयान फरमाया है। मैं उसमें से चंद एक लाइनें ये बयान पेश करता हूँ। हजूर बयान फरमाते हैं, वाज़े हो कि ये बात ज़रूरी है कि दुनिया की इब्तिदा में इंसान को खुदा से इल्हाम पाने की ज़रूरत है, मगर हम ये नहीं मानते कि सिर्फ इब्तिदाए आफरीनश में पेश आती है और बाद इसके पेश नहीं आती। इब्तिदाए ज़माना में खुदा के इल्हाम की तरफ सिर्फ इसलिए इंसान मोहताज है कि वो महज बेखबरी की हालत में पैदा होता है और नहीं जानता कि आमाल क्या हैं और आमाल सालिया किस आमाल को कहते हैं। मगर ये बेखबरी कुछ इब्तिदाई ज़माना पर मौकूफ़ नहीं, बल्कि इंसान की फितरत कुछ ऐसे वाक़ई हुई है कि अगर उसके बाप दादा राह रास्त से बेखबर ना थे और ईमान रखते थे और नेक आमाल बजा लाते थे, मगर इंसान एक मुद्दत दराज गुजरने के बाद उस तरीक़ को भूल जाता है और उनके मुखालिफ तरीक़ इख्तियार करता है, और बसा औकात वो किताब मुहर्रफ मुबद्दल हो जाती है जिससे लोग हिदायत पाते थे, और बाज़ दफ़ा उसके मायने समझने में लोगों को गलतियाँ पैदा हो जाती थीं। बस ये 4-5 वजूहात हैं जो हजूर ने बयान फरमाई कि क्यों बाद में भी इल्हाम की ज़रूरत है। और अगर मसीह इस्लाम के अल्फाज में मुकम्मल किया जाए कि आपने बताया वो खुदा अब भी बनाता है जिससे चाहे कलीम, अब भी उससे बोलता है जिससे वो करता है प्यार। जज़ाकुमुल्लाह ताला जज़ा। आपने दलाइल के साथ ये बात पेश की है हमारे नाजरीन के लिए कि किस तरह खुदा ताला मुख्तलिफ ज़माने में कलाम करता है, और हिंदू कुतुब मुक़द्दसा में भी ये बात पाई जाती है कि खुदा ताला की जो सिफ़त तकल्लुम है ये कभी ख़त्म होने वाली सिफ़त नहीं है, बल्कि ये दुनिया में जारी रहती है। और जिस तरह के मसीह इस्लाम का इक़्तिबास भी पेश किया गया, जो इलाही तालीमात हैं उनको ज़िंदा रखने के लिए, उनको कायम रखने के लिए और उनके सही मफहूम दुनिया के सामने पेश करने के लिए हमेशा वही और इल्हाम की ज़रूरत होती है, जिसके नतीजे में ही हम इलाही तालीम को सही तौर पर समझ सकते हैं। इस वक्त कुछ टेलीफोन कॉलर्स हैं जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ भी बात करें, उनको भी मौका दें और उनको अपना प्रोग्राम में शामिल करें। सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे इंडिया कर्नाटक से एक टेलीफोन कॉलर हैं जिनका नाम है बशीर अहमद ताहिर, उनसे बात करने की कोशिश करते हैं। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। बशीर अहमद ताहिर साहब। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। सबसे पहले प्यारे आका की खिदमत में मोहब्बत भरा सलाम अर्ज़ है। हेलो बशीर साहब से हम दोबारा बात करने की कोशिश करेंगे। इसी दरमियान लंदन से एक टेलीफोन कॉलर हैं मुकर्रम मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, उनसे कोशिश करते हैं अगर उनसे बात हो सकती है तो। मुकर्रम मोहम्मद अब्दुल रशीद साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भाई साहब आप ऑनलाइन पर मौजूद हैं?
ہم کوشش کریں گے دوبارہ اپنے ٹیلی فون کالر سے بات کرنے کی. اس عرصے میں ہم اپنے پروگرام کو جاری رکھتے ہیں اور محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ جس طرح کی بات ہوئی کہ گمراہی کے زمانے میں خدا تعالیٰ اپنے انبیاء کو مبعوث کرے گا، تو جب سے دنیا پیدا کی گئی ہے تب سے مختلف ادوار گزرے ہیں، ہدایت کے بھی اور گمراہی کے بھی. تو ہندو کتب مقدسہ میں یا ہندو مذہب میں ان مختلف ادوار کے حوالے سے کیا تعلیمات اور کیا عقائد پایا جاتا ہے، اس بارے میں آپ سے تفصیل جاننا چاہوں گا. عرض یہ ہے کہ اگر ہم ہندو کتب کے اوپر غور کریں تو یہ 4 زمانے پر یہ سارا جو زمانہ ہے اس کو یہ محیط سمجھتے ہیں. سب سے پہلے جو زمانہ ہے ان کا ست یگ کا زمانہ کہلاتا ہے. وہ یہ خالص نیکی کا زمانہ ہوتا ہے اور بدی اس میں نہیں ہوتی. لوگ اللہ کی عبادت کر رہے ہوتے ہیں اور اچھے ان کے اخلاق ہوتے ہیں اور وہ آپس میں نہ ظلم کر رہے ہوتے ہیں نہ زیادتی کر رہے ہوتے ہیں. اور جیسا کہ لفظ ست سے ہی ظاہر ہے کہ سچے لوگوں کا زمانہ ہوتا ہے یہ. اس کو ہندو کتب میں ست یگ کہا جاتا ہے. اس کے بعد دوسرا یگ جو آتا ہے وہ تریتا یگ کہلاتا ہے. تریتا یگ یہ ہے کہ اس کے اندر کہتے ہیں کہ اگر اس کو یگ کو 4 حصوں میں بانٹا جائے تو 3 حصے نیکی ہوتی ہے، ایک حصہ جو ہے اس کے اندر بدی پائی جاتی ہے، پاپ پائے جاتے ہیں اور یہ سارے پاپ ایسے ہوتے ہیں جو کہ بڑھتے چلے جاتے ہیں. اس تریتا یگ میں یہ کہتے ہیں شری رام چندر جی کا ظہور وہ تریتا یگ میں ہوا تھا. تیسرا ان کا یگ کہتے ہیں دواپر یگ. دواپر یگ میں یہ ہوتا ہے کہ برائیاں اور اچھائیاں تقریباً برابر ہو جاتی ہیں اور برائیاں آہستہ آہستہ بڑھتی چلی جاتی ہیں. اور جب یہ برائیاں، پاپ، ظلم، زیادتی، اللہ تعالیٰ سے دوری، گمراہی، ضلالت، یہ ساری برائیاں بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں تو یہ یگ جو ہوتا ہے دوپہر کا یہ ختم ہو جاتا ہے اور کل یگ شروع ہوتا ہے. سناتن دھرم کی فلسفی کے مطابق، ان کی تعلیمات کے مطابق دوپہر یگ میں شری کرشن جی مہاراج کا ظہور ہوا تھا اور انہوں نے انسانوں کو ایک طرف اللہ تعالیٰ کی طرف بلایا تھا. تو خلاصہ کلام یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ یہ 4 ادوار ہوتے ہیں، ست یگ، تریتا، دوپہر اور کل یگ، اور یہ ہزاروں سالوں پہ محیط ہوتے ہیں. اور کل یگ کے بعد یہ دنیا ختم ہو جاتی ہے اور پھر نئے سرے سے اس کا چکر چلتا ہے اور پھر یہ ست یگ سے شروع ہوتی ہے، تریتا آتا ہے، دوپہر آتا ہے، کل یگ آتا ہے. اس طرح یہ سرکل چلتا چلا جاتا ہے. لیکن یہ بعض تو کہتے ہیں کہ لاکھوں سال پہ اس کے عرصہ محیط ہوتا ہے اور بعض کہتے ہیں کہ ہزاروں سال پہ یہ عرصہ محیط ہوتا ہے. کل یگ میں اب جیسا کہ میں نے کہا کہ تریتا یگ میں رام چندر جی آئے تھے، دوپہر میں شری کرشن جی مہاراج آئے تھے. کل یگ کے بارے میں کہا جاتا ہے کلگی اوتار آئے گا، ایک کلگی اوتار آئے گا جو لوگوں کو پھر ہدایت کی طرف بلائے گا. ابھی ہمارے عزیزم مجاہد صاحب وہ بات کر رہے تھے وہی اور الہام کی. ہندوؤں میں ایک بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں، یہ سوامی گزرے ہیں جن کا نام تھا سور داس جی. ان کی ایک کتاب ہے سور پداولی، اس کے اندر وہ کچھ پیشگوئی کرتے ہیں کل یگ کے بارے میں. وہ کہتے ہیں کہ اس کل یگ کے زمانے میں کیا ہوگا، دشت کو دشت ایسے کاٹے جیسے کیٹ مرے، چندر سوریہ کو راہو گھر سے مرتیو بہت پڑے، کلگی بھگوان پرکٹ تبے ہوں داس سدھار کرے. یہ کہہ رہے ہیں، دیکھیں یہ کتنی وہی نہیں تو اور کیا اس کو ہم کہہ سکتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ کلجگ کا جب زمانہ آئے گا دشت یعنی ظالم کو قتل کرے گا. آپ حضرت مسیح موعود علیہ السلام جن کو ہم کلگی اوتار مانتے ہیں ان کا زمانہ دیکھ لیں آپ. ظلم اتنے بڑھ گئے کہ ایک ظالم دوسرے کو قتل کر رہا تھا، دوسرے پہ چڑھائی کر رہا تھا. اور وہ کہتے ہیں کہ انسان ان جنگوں میں، ان ظلموں میں، دشتوں کے جنگوں میں ایسے مریں گے جیسے کیڑے مکوڑے مرتے ہیں. پھر اس کے بعد وہ کہتے ہیں چندر سوریہ کو راہو گھر سے، اس وقت چاند اور سورج کو گرہن لگے گا. اور اس کے بعد مرتیو بہت پڑے. اب یہ 2 حصے دیکھیں
کہ یہاں پر چاند اور سورج کو گرہن لگنے کا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو اس کو ساتھ ملائی۔ 1894 میں سورج اور چاند کو رمضان کے مہینے گرہن لگا، ساری دنیا نے اس کو دیکھا، اور یہ سور داس جی اس کی پیشگوئی کر رہے ہیں کہ سوریہ اور چندر جو ہے اس کو گرہن لگے گا، اور گرہن لگنے کے بعد کیا ہوگا؟ مرتیو بہت پڑے، لوگ بہت زیادہ مریں گے۔ اب اس کو قرآن مجید اس کی تصدیق کرتا ہے، اذا وقع القول علیہم اخرجنا لهم دابۃ من الارض تکلمهم، کہ جب چاند اور سورج کا ظہور ہو جائے گا اور اس کے بعد پھر ایک ایسا کیڑا طاعون کا ظاہر ہوگا جو لوگوں کو بہت تکلیف پہنچائے گا۔ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے 1889 میں جماعت کی بنیاد رکھی، اور اس کے بعد 1894 میں چاند اور سورج کو گرہن لگا، اور 1902 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے سفینۃ نوح یا کشتی نوح کتاب لکھی، اور اس زمانے میں ہزاروں ہزار لاکھوں انسان وہ طاعون کی بیماری سے پڑے، اور یہ جو ہے مرتیو بہت پڑے کہ اس زمانے میں لوگ جو ہیں وہ بہت زیادہ مریں گے۔ تیسری بات یہ کہہ رہے ہیں کلگی بھگوان پرکٹے تب ہوں، اس زمانے میں کلگی بھگوان یعنی اس یگ کے، کل یگ کے ایک بھگوان اوتار آئیں گے، اور اس کے بعد وہ زمانے کی اصلاح کریں گے۔ اب دیکھیں کہ یہ ساری باتیں جو ہوئیں، ایک ایک لفظ اس میں سے پورا ہوا، اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہ کسی الہی تفہیم کے مطابق انہوں نے یہ باتیں کہی تھیں، اور ایک ایک لفظ اس ساری پیشگوئی کا پورا ہو گیا، اور حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام پر یہ صادق آتا ہے۔ اب جب ہم ایک اور زاویے سے اس معاملے کو دیکھتے ہیں، محی الدین ابن عربی اور حدیث کے اندر ایک واقعہ آتا ہے۔ محی الدین ابن عربی کا ایک کشف ہے کہ میں ایک دفعہ خانہ کعبہ کا طواف کر رہا تھا، کشف میں نے دیکھا، اور دیکھا کہ کچھ اجنبی لوگ بھی میرے ساتھ طواف کر رہے ہیں، تو ان میں سے ایک سے میں نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے ایسا نام بتایا جو کہ غیر معروف تھا۔ وہ کہنے لگا میں آپ کے آباء و اجداد میں سے ہوں۔ تو انہوں نے کہا آپ کو وفات پائے ہوئے کتنے سال ہو گئے؟ انہوں نے کہا 40,000 سال ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے پوچھا کہ وہ آدم کہاں ہے؟ ہمارا جو آدم ہے اس کو تو یہ عرصہ بہت زیادہ ہے۔ وہ تو کہنے لگے تم کس آدم کی بات کر رہے ہو؟ تو انہوں نے اس آدمی نے کہا آپ شاید اس کی بات کر رہے ہیں جو آپ کے قریب تر آدم ہے۔ اس وقت محی الدین ابن عربی نے کہا کہ اس وقت مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث یاد آئی کہ اب تک 1,00,000 آدم اس دنیا میں آئے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ اس کو یہ 4 یگ جو یہ شمار کرتے ہیں، اور محی الدین ابن عربی کا کشف لے لیں، اور پھر حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے والعصر سورہ عصر کی جو تفسیر بیان کی، اور 7,000 سال کا دور بیان کیا، اس میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں آسمانوں اور زمینوں کے پیدا کرنے کی تاریخ لاکھوں برس ہو یا کروڑہا برس ہو، جس کا علم خدا تعالیٰ کے پاس ہے، تمام احادیث کی روح سے عمر دنیا کل 7,000 برس قرار پاتا ہے۔ اب حضرت مسیح علیہ السلام یہ فرما رہے ہیں کہ کروڑوں سال ہو سکتا ہے، جیسے یہ لوگ کہتے ہیں کہ پہلے ست یگ تھا، پھر اس کے بعد تریتا آیا، پھر دوپر آیا، پھر کل یگ آیا، اور یہ ہزاروں سال پہ ان کا زمانہ محیط ہے۔ اور اسی طرح حضرت مسیح صاحب فرما رہے ہیں کہ جو ابو البشر آدم ہے، اس سے ہم اس وقت 6,000 سال کے آخر میں حضرت مسیح علیہ السلام پیدا ہوئے، اور 7ویں ہزار جو ہے وہ حضور نے فرمایا اب شروع ہو چکا ہوا ہے۔ اب دیکھیں کہ اگر ہم اس ساری جو احادیث اور سورہ عصر کی تفسیر، حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کی تفسیر کی روشنی میں ان ہندو کتب کی ان باتوں کے اوپر غور کریں، تو پتہ چلے گا کہ اصل میں یہ بنیادی طور پہ اللہ تعالیٰ نے الہاماً ان کو بتائی تھی، مگر بعد میں ان کی تحریف نے اس کو اتنا اوجھل کر دیا کہ کہیں سے کہیں اس کو پہنچا دیا۔ لیکن اصل بات وہی ہے جو قرآن مجید نے اور سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اور بزرگان امت نے بتائی ہے۔ اور یہ جو دور کلیگ کا دور ہے، اس دور میں حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو آنا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام عین وقت پر تشریف لائے۔ آپ کل یگ کے اوتار ہیں، تو جو آپ نے زمانے کی بات کہی تھی وہ زمانہ یہی ہے، اور اسی کل یگی دور کے آخر کے اوپر حضرت مسیح صاحب نے بھی اشارے دیے ہیں کہ اس دنیا کا خاتمہ ہے،
اور یہی کل یگ کی تعریف یہ لوگ کرتے ہیں کہ اس کے بعد دنیا ختم ہو جاتی ہے، پھر نئے سرے سے یہ سرکل کیسے شروع ہوتا ہے یہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہی بہتر جانتی ہے. اور وہی بات حضرت مسیح صاحب فرما رہے ہیں کہ اس دنیا کی عمر لاکھوں سال اور کروڑوں سال ہو سکتی ہے، لیکن کس رنگ میں آتی ہے وہ اللہ تعالیٰ ہی بہتر جانتا ہے. تو دونوں کے اندر اگر ہم دیکھیں گے تو ایک بات واضح ہے کہ یہ کل یگ ہے. کل یگ کا اوتار آنا چاہیے تھا. سورداشی کی پیشگوئی کے مطابق چاند اور سورج کو گرہن لگنا چاہیے تھا. مرتیو یعنی موت بہت ہونی چاہیے تھی. ظالم کو قتل کرنا چاہیے تھا. وہ ساری پیشگوئیاں پوری ہوئیں اور وضاحت سے زمانے نے تعین کر دیا کہ یہی کل یگ میں آنے والا اوتار وہ سیدنا مرزا غلام احمد صاحب قادیانی ہیں، جنہوں نے اپنے آپ کو اس یگ کا اوتار بتایا اور بتایا کہ 7ویں ہزار سال کا میں اوتار ہوں اور مجھے اللہ تعالیٰ نے اپنی طرف سے بھیجا. جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. آپ نے بڑی وضاحت کے ساتھ ہندو مذہب میں مذکور مختلف ادوار کے تعلق سے تفصیل پیش کی ہے. اب ہم کوشش کریں گے ہمارے جو ٹیلی فون کالرز ہیں جو اس وقت انتظار کر رہے ہیں ان سے بات کرنے کے لیے. سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں لندن سے مکرم محمد عبدالرشید صاحب سے، جو کہ اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ محمد عبدالرشید صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی صاحب آپ کو نیا سال کی مبارک ہو. قادیان دارالرحمان کے کامیاب جلسہ کی بھی دلی مبارکباد ہو. ماشاء اللہ آپ کا پروگرام بڑا شاندار پر حکمت ہے، بڑے علم کی ہمیں ملتا ہے اس سے. آج اس کا سوال یہ ہے جی، سناتن دھرم مذہب میں کوئی کتنے نبی تشریف لائے تھے؟ ان نبیوں کی مخالفت کرنے والے کتنے لوگ تھے؟ کس ٹاپک پہ مخالفت ہوتی تھی؟ کیا ان کو ہم اہل کتاب بھی کہہ سکتے ہیں یا نہیں؟ کیا مخالفین کے ناموں کا بھی کچھ علم ہے؟ کیا یہ لوگ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے انتظار میں ابھی بیٹھے ہیں اور یہ کب تک انتظار کرتے رہیں گے؟ برائے کرم جواب دے دیں. جزاکم اللہ احسن الجزا. جزاکم اللہ مکرم محمد عبدالرشید صاحب. سب سے پہلے تو آپ کو بھی مبارک ہو، آپ نے نئے سال کا مبارکباد دیا ہے ہماری ٹیم کو. آپ کے لیے بھی یہ جو نیا سال ہے یہ ہر قسم کی برکتیں لے کر آئے. اسی طرح جلسہ سالانہ بھی آپ کے لیے بھی بہت ہی بابرکت اور مبارک ہو. آپ نے تو سوالوں کی ایک لسٹ جو ہے وہ ہمیں سنا دی ہے. ہم کوشش کریں گے کہ وقت کی رعایت کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کے جو ابتدائی 2 سوالات ہیں اس کا جو ہے نا ہم جواب دیں گے. تو میں درخواست کروں گا مکرم شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے. جزاکم اللہ حسن الجزا. مکرم عبدالرشید صاحب نے یہ سوال کیا ہے کہ ہندو مذہب میں کتنے انبیاء ہوئے؟ اگر ایک لفظ میں جواب دیا جائے تو ہندوؤں کا شلوک ہے اوتارا ہی اسنکھیاہ، یعنی اوتار لا تعداد ہوئے، اس کی کوئی گنتی نہیں ہے. لیکن جس طرح محترم مولانا حمید کوثر صاحب نے ابھی بتایا کہ ان میں سے مشہور و معروف 24 ہوئے ہیں، اور ان میں سے ایک آخری جو ابھی ہونے والے ہیں جس کا ہندو شدت سے انتظار کر رہے ہیں وہ کلکی اوتار کہلاتے ہیں. وہ اوتار آنے کے بعد کیا کرتے ہیں، ان کا کام کیا ہوتا ہے؟ چنانچہ گیتا میں شری کرشن جی نے جو ہندوؤں میں ایک بڑے اوتار گزرے، انہوں نے بتایا، گیتا کا ادھیائے نمبر اگر آپ کے پاس کاغذ قلم ہے تو نوٹ کر لیں، گیتا ادھیائے 18 یعنی باب نمبر 18 شلوک نمبر 61 اور 62 میں شری کرشن جی نے یہ بتایا کہ اوتار کیا کام کرتے ہیں. آپ نے بتایا ایشور سرو بھوتانام ہردیش ارجن تشٹھتی برہمین سرو بھوتانی ینتر آرونانی مایا تمیو شرنم گچھ سرو بھاوین بھارت تت پرسادات شانتی ستھانم پراپسیسی شاشوتم. اس کا ترجمہ بھی میں آپ کے لیے کر دیتا ہوں. اس میں آپ نے یہ بتایا کہ ایشور سرو بھوتانام ہردیش ارجن تشٹھتی، کہ اے ارجن وہ ایشور وہ خدا سارے ہی مخلوق کے دل میں قلب میں موجود ہے اور اپنی طاقت سے وہ ان کو چلا رہا ہے، اپنی قدرت سے چلا رہا ہے. آگے کا جو شلوک ہے اس کے میں انہوں نے بتایا تمیو شرنم گچھ، کہ اس کی پناہ میں چلے جاؤ، سرو بھاوین اپنی تمام اخلاص کے ساتھ، بھاوناؤں کے ساتھ، تت پرسادات اسی کے فضل سے، اسی کے پرساد سے، اسی کی کرپا سے، شانتی ستھانم پراپسیسی تم شانتی کے ستھان کو، امن کے ستھان کو پراپت کر لو گے. اگر اسی شانتی ستھان کو ہم عربی زبان میں کہیں تو تم اسلام کو پا جاؤ گے، تم فرما بردار ہو جاؤ گے. پھر یہ سوال کہ وہ اوتار کیا کام کرتے ہیں، چنانچہ شروع میں بھی یہ شلوک پڑھا گیا اور بتایا گیا کہ گیتا کے باب نمبر 4 شلوک نمبر 7-8 میں یہ بتایا گیا کہ اوتاروں کا جو اصل کام ہوتا ہے
وہ شری کرشن جی نے یہ بتایا کہ یدا یدا ہی دھرمسے گلانربھوتی بھارت ابھیوتھانم ادھرمسے تداتمانم سرجامہم پریترنائے سادھونام وناشائے چ دشکرتام دھرم سنستھاپنارتھائے سمبھوامی یوگے یوگے. یعنی ایشور کے اوتار کب آتے ہیں یہ بتایا کہ جب دھرم کا تنزل ہو جائے، جب مذہب میں نیچے کی طرف گرنے لگے اور ادھرم بڑھنے لگے، اس وقت آنے کے بعد وہ کیا کرتے ہیں؟ سادھو پرشوں کی رکشا کرتے ہیں، ان کی حفاظت کرتے ہیں، اور جو دشٹ ہوتے ہیں ان کا سنہار کرتے ہیں. تو یہ اوتاروں کا کام ہے. اب یہ اور بھی کئی سوالات تھے، اس میں سے ایک سوال یہ بھی تھا کہ کیا آنے والے موت کلکی کا انتظار چل رہا ہے، وہ اس کی علامات کیا ہیں. تو لمبی تفصیلی بحث ہے، انشاءاللہ ہم اپنے اس پروگرام میں آئندہ بھی کسی وقت کریں گے. لیکن پھر بھی میں حوالے کے طور پہ بیان کر دوں کہ مہابھارت ہندوؤں کی ایک بڑی مشہور کتاب ہے جو تمام ہندو فرقوں کے نزدیک مستند مانی جاتی ہے. اس میں ایک پرو ہے، اس کا نام ہے ون پرو، جنگل پرو اس کا مطلب بنے گا، اور یہ 190واں اس کا باب ہے. اس کے اندر آخری زمانے کی علامات تفصیل کے ساتھ درج ہیں کہ کیسے مذہب سے لوگ دور ہو جائیں گے، بے حیائی پھیل جائے گی، برائیاں پھیلیں گی، یہاں تک کہ ستاروں کے گرنے کا ذکر ہے، اکال پڑنے کا ذکر ہے. تب یہاں لکھا گیا ہے، شلوک نمبر 93 میں یہاں درج کیا گیا مہابھارت میں، کل کی وشنو یشا نام دویجا کالا پرچودتے، کہ اس وقت ایک کل کی اوتار ہوگا جو وشنو یش نامی برہمن کے گھر میں ہوگا. پھر وہ کیسا ہوگا؟ سات دھرم وجئی، وہ مذہب کو پھیلانے والا ہوگا، راجا چکروتی، اور وہ عالمگیر ہوگا. پھر اس کی ساری تفصیل دی گئی ہے. تو بہرحال مختصر یہ ہے کہ ہندو مذہب میں بھی اوتاروں کے آنے کا مانا جاتا ہے. ان کی تعداد معین نہیں ہے لیکن مشہور 24 مانے جاتے ہیں. ان کا کام ایک توحید کو قائم کرنا اور مذہب کو دوبارہ اپنے پیروں پہ کھڑا کرنا ہوتا ہے. جزاک اللہ تعالیٰ جزا. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں جن سے پہلے بھی ہم رابطہ کرنے کی کوشش کر رہے تھے. انڈیا کرناٹک کا صوبہ سے مکرم بشیر احمد طاہر صاحب اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. بشیر احمد طاہر صاحب. السلام علیکم رحمۃ اللہ وبرکاتہ. خاکسار سنما پور سے بات کر رہا ہے. سب سے پہلے پیارے آقا کی خدمت میں محبت برا سلام عرض اور عالمگیر جماعت احمدیہ کو نئے سال کی مبارکباد پیش کرتا ہے. افراد خاندان کی طرف سے بھی نئے سال کی مبارکباد اور عالمگیر جماعت احمدیہ کی ترقی کے لیے تمام احباب سے دعا کی درخواست ہے. خاکسار کا سوال یہ ہے کہ حضرت کرشن جی علیہ السلام کس مذہب کو قائم کرنے کے لیے آئے تھے؟ حضرت مسیح السلام کو الہام ہوا کہ اے کرشن ردر گوپال تیری مہما گیتا میں لکھی گئی ہے. محترم استاد محترم سے میں درخواست کرتا ہوں تھوڑا اختصار کے ساتھ اس پر روشنی ڈالنے کی درخواست ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب سے درخواست. بات یہ ہے کہ ہندو مذہب ہو یا عیسائیت ہو یا یہودیت ہو، آج کے دور میں اگر اس کے اوپر صحیح تحقیق کر کے کسی صحیح نتیجے پہ پہنچنا ہے تو ہمیں قرآن مجید اور سیدنا حضرت مسیح کی کتب کی روشنی میں ہی پہنچنا ہے. اب یہ ان کا سوال یہ ہے کہ کرشن جی کس مذہب کو لے کے آئے تھے. مذہب کی جو بات کر رہے ہیں وہ آج کے دور کے لحاظ سے مذہب کی بات کر رہے ہیں. اس وقت مذہب نام کا کوئی لفظ وہاں پہ نہیں تھا. اور اگر ہم قرآن مجید کی روشنی میں اس کی بات کریں تو سورہ نحل جو سورت نمبر 16 ہے اور آیت نمبر 37 میں ہے، اور یقیناً ہم نے ہر امت میں ایک رسول بھیجا، انعبدوا اللہ واجتنبوا الطاغوت. اس کا مقصد کیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو اور بتوں سے اجتناب کرو. یعنی جو کرشن علیہ السلام جو تعلیم ارجن کو انہوں نے گیتا میں دی وہ ساری کی ساری آپ پڑھ لیں جو وحدانیت اور توحید سے متعلق ہے. اس میں بار 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 وہ یہ کہتے ہیں کہ ایک اللہ کی عبادت کرو. ابھی میں نے حوالہ پڑھ کے سنایا جس میں وہ کہہ رہے ہیں کہ اس خدا کی طرف سے جس نے مجھے بھیجا ہے میں اس کا جز ہوں. کرشن علیہ السلام نے یقینی طور پہ وہاں ایک اللہ کی عبادت کی طرف توجہ دلائی، ان کو ایک اللہ کی عبادت کرنے کی طرف توجہ دی، اور پھر ان کو گناہوں سے بچنے کی طرف بتایا اور بتوں کی عبادت سے بنا. واجتنبوا الطاغوت، کہ ایسی وہ تمام طاقتیں، چاہے وہ آپ بت سمجھ لیں، مورتیاں سمجھ لیں، یا ایسی طاقتیں جو انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں یا اللہ یا انسان کے درمیان حائل ہو جاتی ہیں، ان سے دوری کی کرشن علیہ السلام نے تعلیم دی تھی اور اس کے اوپر چلایا تھا. اب یہی وہ مذہب تھا. مذہب کے معنی ما ذہبا، یعنی جس کی طرف وہ لے جانا چاہتے تھے. اگر عربی کے لحاظ سے دیکھتے ہیں تو مذہب کے معنی ہے ذہبا رستہ، ما ذہبا
جس کی طرف وہ لے کے گئے یا جانا چاہ رہے ہیں. وہ لے جانا چاہ رہے تھے ایک اللہ کی عبادت اور اس کے حکموں کے مطابق زندگی گزارنا. یہی وہ مذہب تھا جو کرشن علیہ السلام لے کے آئے اور اسی کی انہوں نے تعلیم دی. ایک انہوں نے بات یہ کہی، حضرت مسیح صاحب کے الہام کا ذکر کیا ہے، وہ آئندہ ایک پروگرام میں ایک موضوع بھی ہے، اس میں اس کی تفصیل بیان کر دی جائے گی. جی انشاءاللہ تعالی، جزاکم اللہ. ایک اور ٹیلی فون کالر اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں، بنگلہ دیش سے مکرم عارف الزمان صاحب. ان سے بات کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور ان کا سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. عارف الزمان صاحب. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. جی جناب. جی عارف صاحب اپنا سوال پیش کریں. وعلیکم السلام. میرا سوال ہے وہ جو ہندو دھرم کا کتب میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ہے، محمد اتخیات بھوشیہ پران میں، اس کا تفصیل تری مورتی کیا ہے، 3 in 1 گاڈ، یہ اس کا وضاحت چاہیے مجھے. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. محترم شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے درخواست ہے. جزاکم اللہ حسن الجزا. ہندو مذہب کی کتب میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پیش گوئی پائی جاتی ہیں. اس کے بارے میں انشاءاللہ ہمارا جو اگلا ایپیسوڈ ہے اس میں ہم تفصیلی گفتگو کریں گے. لیکن جو ہندو مذہب کی بنیادی کتابیں ہیں، خصوصیت کے ساتھ اتھر وید جو ویدوں میں سے ایک وید ہے، اسی طرح پرانوں میں سے ایک پران ہے بھوشیہ پران، اور اسی طرح اور بھی چند اپنشد ہیں جیسے الو اپنشد وغیرہ، سنگرام اپنشد وغیرہ. اس کے اندر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کے بارے میں پیش گوئیاں پائی جاتی ہیں، جس کی تفصیلی گفتگو انشاءاللہ ہم اگلے ایپیسوڈ میں کریں گے. یہاں تک دوسرا حصہ انہوں نے پیش کیا ہے کہ تری مورتی کیا ہے. تو تری مورتی دراصل ہندوؤں میں یہ مانا جاتا ہے کہ کائنات کی شروعات کرنے والا برہما ہے، جو کمل کے پھول پر بیٹھا ہوتا ہے اور اس کے 4 منہ گنے جاتے ہیں، جس سے چاروں ویدوں کا نزول ہوا یا چاروں وید نازل ہوئے. یہ پیدا کرنے والی طاقت ہے. دوسری جو پالنے والی طاقت جس کا نام دیا، جس کی مورتی انہوں نے بنائی، یہ وشنو کہلاتی ہے، جس کو پدم نابھس سے بھی کہا جاتا ہے. اور اس کے مزید اوتار گنے جاتے ہیں، جن میں سے 24 مشہور اوتار ہیں، اور انہی کے اوتاروں میں شری رام چندر جی مہاراج اور شری کرشن جی مہاراج بھی ہیں. تیسرے جو ان کے اندر کہلاتے ہیں وہ شیو کہلاتے ہیں، یعنی برہما، وشنو، شیو جس کو مہیش بھی کہا جاتا ہے، ان تینوں کو ملا کر تری مورتی کہا جاتا ہے. لیکن اس سے بھی زیادہ حیرانی والی بات یہ ہے کہ ہندو مذہب کی جو ابتدا جو ان کے بزرگان مانتے ہیں، یا اکثر ہندو جی مانتے ہیں کہ ویدوں سے اگر وہ اپنی ابتدا رکھتے ہیں، تو اس تری مورتی کا کہیں ویدوں میں ذکر نہیں ملتا، بلکہ یہ بہت بعد کی ایجاد ہیں، جو اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ انسان کے خود تراشیدہ ایجاد ہے. دراصل یہ خدا تعالیٰ کی صفات تھیں جس کو ہندوؤں نے ایک شکل کے رنگ میں ڈھال لیا اور اس کی ایک مورتی کی شکل بنا دی. ورنہ ویدوں میں کہیں ہمیں ان کا ذکر نہیں ملتا، بلکہ ویدوں میں جہاں دیگر دیوتا ہمیں نظر آتے ہیں، اس میں اگنی ہمیں نظر آتا ہے، اندر دیوتا سے مدد مانگی گئی ہے، ورون دیوتا سے، لیکن شیو، برہما اور وشنو جو تری مورتی ہیں، ان میں سے ان کا ذکر یا نہیں ملتا. جزاک اللہ. جرمنی سے ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہیں، مکرم غلام فاروق احمد صاحب. ان سے ابھی بات کرنے کی کوشش کریں گے اور ان کا بھی سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. غلام فاروق احمد صاحب. السلام علیکم غلام صاحب، آپ لائن پر موجود ہیں؟ ہم دوبارہ غلام فاروق صاحب سے بات کرنے کی کوشش کریں گے. اس درمیان میں اپنے مشاہدین سے اور خاص طور پر ہمارے جو ٹیلی فون کالرز ہیں ان سے درخواست کرنا چاہوں گا کہ آپ ٹیلی ویژن کی آواز کو بالکل میوٹ کر لیں. جب آپ کا کال ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں جڑ جائے گا تو کوشش کریں کہ ٹیلی فون کے ذریعے سے یا موبائل کے ذریعے سے ہی ہم سے بات کریں، اور آپ کے جو ٹیلی ویژن کا والیوم ہے اس کو بالکل میوٹ کر دیں، تاکہ بات چیت جو ہے وہ آسانی سے اور بغیر کسی قسم کے خلل واقع ہوئے ہمارے درمیان ہو سکے. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں اس وقت ہمارے ساتھ، مکرم محمد آصف چغتائی صاحب، جو کہ یو کے سے اس وقت ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. محمد آصف صاحب. جی وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. راہ خدا کی ٹیم اور اہل قادیان کو ہم سب کی طرف سے السلام علیکم اور نئے سال مبارک. میرا سوال یہ ہے کہ جس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 72-73 فرقوں کا پتہ چلتا ہے، کیا ہندوؤں میں بھی اس طریقے سے ہندو فرقوں کی تعداد تھی؟ اور دوسرا یہ جو ان کے فرقے میں برہمن،
شودر، کھشتری، وید اور مطلب جو 4 یہ جو لوگ ہیں ان کے بارے میں مطلب پوچھنا تھا کہ یہ کیا ان کے مذہب میں ہے کہ یہ بعد میں بگاڑ پیدا ہوا، جیسے شودروں کو سب سے گری ہوئی ذات یہ تصور کرتے ہیں، اس کے بارے میں تھوڑی سی تفصیل چاہیے تھی. ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. محترم شیخ مجاہد احمد صاحب سے درخواست ہے. جزاکم اللہ حسن الجزا. ہندوؤں کا جو 90 سے 95% حصہ ہے وہ سناتن دھرم والوں کا ہے، اور وہ اپنی بنیاد ویدوں پر قائم کرتے ہیں. بعد میں جو ایک نیا فرقہ ان کا بنا ہے یہ آریہ سماجی ہے، جس کے بانی سوامی دیانند سرسوتی صاحب تھے، اور انہوں نے بھی بنیاد ویدوں پر رکھی، لیکن یہ ویدوں کی تشریح اور تفسیر اور ترجمہ کچھ دوسرے رنگ میں کرتے ہیں. سناتن دھرم والوں کا بنیادی عقیدہ، جیسا کہ سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی کتاب سناتن دھرم میں بیان فرمایا ہے کہ وہ ایک خدا کے ماننے والے تھے ابتدا میں. بعد میں مرور زمانہ جیسے جیسے ہوا اس میں انہوں نے اس خدا تعالیٰ کی تشبیہ بنا کر مورتیوں کی طرف وہ چلے گئے. ورنہ ان میں سے جو رشی منی تھے وہ، جیسا کہ شروع میں بھی میں نے کہا، وہ جب تپ اور تپسیا کے ذریعہ خدا تعالیٰ کو پانے کی کوشش کرتے تھے. ان کے جو مختلف فرقے ہوئے ہیں ان کو ہم 3 حصوں میں تقسیم کر سکتے ہیں. ایک فرقہ کہلاتا ہے شاکت، یعنی جو شکتی کی پوجا کرتے ہیں، عبادت کرتے ہیں. ان کے کئی دیوی دیوتائیں ہوتی ہیں، جس میں چامنڈا دیوی ہے، ویشنو دیوی ہے، اور بہت ساری دیوی دیوتے ہیں. یہ شکتی کی پوجا کرنے والے ہیں. ان کے اندر منتر، ٹونے ٹوٹکے کرنے والے، اگھوری، کپالک اور کئی طرح کے اور لوگ ہوتے ہیں. دوسرا فرقہ کہلاتا ہے شیو، یعنی شیو کی اپاسنا کرنے والے، شیو کی پوجا کرنے والے، اس کی پیروی کرنے والے. تیسرے فرقے کو ہم ویشنو فرقہ کہہ سکتے ہیں، جس کے اندر بے شمار اور بھی فرقے موجود ہیں. بنیادی طور پر ان کو اگر ہم فرقوں میں تقسیم کرنا چاہیں گے تو شاکت، شیو اور ویشنو فرقوں میں کر سکتے ہیں. اور ان تینوں سے ہٹ کے نئے فرقوں میں اگر ہم دیکھیں تو برہمو سماج ہے، جس کی بنیاد راجا رام موہن نے رکھی. آریہ سماج ہے، جس کی بنیاد سوامی دیانند سرسوتی نے رکھی. ان کا دوسرا سوال یہ تھا کہ ہندو میں جو ذاتوں کا سسٹم ہے اس کی بنیاد کہاں سے پڑی اور یہ کیسے ہو گئی. جیسے انہوں نے ذکر کیا کہ 4 ذاتیں پائی جاتی ہیں، برہمن، کشتریہ، ویشیہ اور شودر. وید جو ہندوؤں کی بنیادی کتاب ہے، ویدوں میں اگر ہم اس کو تلاش کریں تو ویدوں میں 4 وید ہیں. دوسرا وید جو مشہور ہے، اس میں جو پہلا وید ہے وہ رگ وید کہلاتا ہے، جو باقی 3 ویدوں سے سب سے اہم ہے. اس کے 10ویں منڈل کے 90ویں سوکت کو پروش سوکت کہا جاتا ہے. دراصل تو اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی تشبیہات بیان کی گئی تھیں، اس کی صفات بیان کی گئی تھی، لیکن اسی سے بعض لوگوں نے استنباط کر کے ذاتوں کا سسٹم شروع کر دیا. چنانچہ 21ویں ادھیائے میں کہا گیا ہے کہ ایک عظیم انسان جو پیدا ہوا، برہمنو اسے مکھم اسیداہو راجنیہ کرتا ارو تدسے یدے شیوا پدشچام شودرو اجایت. یعنی اس عظیم انسان کے منہ سے برہمن پیدا ہوا، اور اس کے بازوؤں سے کشتریہ پیدا ہوا، اور اس کے پیٹ سے ویشیہ پیدا ہوا، اور اس کے پیروں سے شودر پیدا ہوا. اس طرح انسان کو ایک طبقاتی نظام میں انہوں نے بانٹ دیا، جس کا نتیجہ یہ ہوا کہ بنی نوع انسان میں سے کئی لمبے عرصے تک کئی انسان مظلوم رہے، ان کے حقوق دبائے جاتے رہے. یہ اسلام کا عظیم الشان احسان ہے کہ اس نے پھر رواداری کو قائم کیا. بعض لوگوں نے اس کو کہا کہ یہ جنم سے نہیں ہے بلکہ کرم سے ہے، لیکن اس کی بنیاد ہمیں ویدوں کے اس سوکت میں، جو رگ وید کا 90واں منڈل ہے، جو پروش سوکت کہلاتا ہے، اس کے اندر نظر آتی ہے. ایک اور ٹیلی فون کالر ہیں، ان سے بھی اس وقت ہم بات کرنے کی کوشش کریں گے. کرناٹک انڈیا سے ہی مکرم منصور احمد نوجوان صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. منصور نوجوان صاحب. سب سے پہلے اللہ تعالیٰ اور سارے عالم اسلام کی خدمت میں نئے سال کی مبارکباد. سوال یہ ہے خاک سر کا کہ مذہب اسلام کی طرح کیا قدیم مذاہب کی تعلیمات بھی ایک سے زائد شادی کرنے کی اجازت دیتے ہیں؟ ٹھیک ہے جناب، جزاکم اللہ، شکریہ. محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب. بات یہ ہے کہ قدیم مذاہب کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے اس وقت جو زیر بحث موضوع ہے وہ ہے ہندو مذہب یا سناتن مذہب. اب اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ شادیوں کا کیا تصور ہے. سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں رام چندر جی مہاراج،
ان کے والد تھے راجہ دشرتھ. یہ سوریہ ونش تھے یہ لوگ سارے کے سارے, اور کشتری کہلاتے تھے یہ. راجہ دشرتھ کی 3 بیویاں تھیں, اور 3 بیویاں معروف ہیں, اور ان کا ایک لمبا جھگڑا ہے. اسی کی وجہ سے رام چندر جی مہاراج کو پھر بس 14 سال کا بنواس ملا, اور سارا یہ طریقہ. اس کے بعد ہم کرشن جی پہ آ جاتے ہیں. کرشن جی کی جو معروف بیویوں کا ذکر ہے وہ 7-8 بیویاں معروف ہیں جو ان کی بیویاں تھیں. اور جہاں تک ان کی کتب کے ظاہری طور پہ ہم لیتے ہیں, گوپیوں کا تو بے شمار وہاں گوپیاں تھیں, اگرچہ کہ حضرت مسیح صاحب نے اس زمانے میں آ کے گوپیوں کی کچھ اور تشریح کر کے اس کو باعزت مفہوم دیا ہے. اگر انہی کے مفہوم کو لیا جائے وہ تو عجیب سے عجیب بن جاتا ہے, جو یہاں بیان بھی نہیں کیا جا سکتا. بہرحال اسلام سے پہلے یہ جو بات کر رہے ہیں, اگر صرف ہندو مذہب کو لیں گے اور 2 ہی اوتاروں کو ہم لے لیتے ہیں, زیادہ پیچھے نہیں جاتے ہیں, کیونکہ اس کی تفصیل کا بھی ہم کو پتہ نہیں چلتا ہے, صحیح تاریخ بھی ان کو موجود ہمیں پتہ نہیں چلتا ہے. لیکن رام چندر جی مہاراج کی جو رامائن ہے, چاہے وہ تلسی داس کی لے لیں چاہے وہ بالمیک کی لے لیں, اس میں واضح طور پہ یہ آتا ہے راجہ دشرتھ کی 3 بیویاں تھیں, اور کرشن جی مہاراج کی 6 یا 7 معروف بیویاں تھیں, اور اس کے بعد گوپیاں تھیں. پس ثابت یہ ہوا کہ آج چاہے ہندو مذہب یا سناتن مذہب جو بھی کر لے, لیکن یہ ان کے بزرگوں اور اوتاروں کی طرف چلے جائیں, ان کی کتنی بیویاں تھیں یہ سب یہ دیکھ سکتے ہیں, سن سکتے ہیں. اور پھر یہ جتنے آگے راجہ مہاراجہ آتے رہے ان کے, چاہے وہ ساری تاریخ دیکھ لیں, ان کی بھی بے شمار بیویاں تھیں, کئی بیویاں تھیں, ایک پہ تو کسی کی بھی کفایت نہیں تھی. آج اسلام پر یہ الزام لگاتے ہیں, ذرا پیچھے جا کے دیکھیں گے یہ سب باتیں مل جائیں گی. تو اسلام نے ایک بہت بڑا احسان کیا, اسلام نے آ کے 4 کی حد بندی کی, ورنہ اس سے پہلے تو ان کی سینکڑوں گوپیاں اور دوسری مہارانیاں اور وہ جو داسیاں تھیں وہ ان کی کہلاتی تھیں. اسلام نے تو آ کے تعداد کو محدود کر دیا کہ آپ نے اگر شادیاں کرنی بھی ہیں تو عدل کے ساتھ, لیکن 4 سے زیادہ نہیں. اللہ تعالیٰ حسن جزا. یو کے سے اس وقت ایک اور ٹیلی فون کالر ہمارے ساتھ جڑے ہیں, مکرم خان صاحب ہیں, ان کا بھی سوال سنتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ خان صاحب. جی وعلیکم السلام. میری طرف سے آپ سب کو ہیپی نیو ایئر. اور میرا سوال یہ ہے کہ ہندوستان کے کرشن کنیا کو نبی ثابت کرنے کے لیے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ بولا ہے کہ آپ نے فرمایا تھا ہند میں ایک نبی گزرا ہے جو سیاہ رنگ کا تھا, اس کا نام کان تھا, یعنی کنیا, جس کو کرشن کہتے ہیں. حالانکہ حدیث کی کسی کتاب میں ان الفاظ کے ساتھ حدیث نہیں ہے. اگر ہے تو حدیث کا حوالہ پیش کریں, مہربانی جناب. شکریہ. السلام علیکم. جزاکم اللہ, شکریہ. اس حوالے سے محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب. بات یہ ہے کہ حضرت سب سے پہلے یہ حدیث تو بعد میں ہے, پہلے ہم قرآن مجید کو لینا ہے. ان من امت الا خلا فیہا نذیر. قرآن مجید کا ایک بنیادی اصول ہے, کوئی بھی امت ایسی نہیں تھی جس کے اندر کے اللہ تعالیٰ کی طرف سے نذیر نہ آیا ہو. ہندوستان میں ہندوستانی قوم ایک انتہائی قدیم مذہب ہے. وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہَادٍ, قرآن مجید میں بھی ذکر ہے. اگر کرشن علیہ السلام وہ نبی نہیں ہیں تو یہ بتائیں پھر ہندوستان میں کون سا نبی ہے, کون ان آیات کا مصداق ہے. وَمِنْهُمْ مَنْ قَصَصْنَا, بعض ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر کیا, بعض ایسے ہیں جن کا ہم نے ذکر نہیں کیا. اگر یہ نہیں ہے تو پھر یہ بتائیں. اب دوسری بات, جس بات کی یہ حدیث کی طرف اشارہ کر رہے ہیں, موجب البلدان میں یہ حدیث ہے, کیا نام ہے اس کتاب کا, وہ تفسیر کشاف, اور دوسروں میں اس کی تفسیر نصفی میں بھی ہے, تاریخ ہمدان میں بھی اس کا ذکر ہے. یہ ساری کتابوں میں ہے. لیکن بدقسمتی سے اس زمانے میں وہ جو تاریخ ہمدان جس کے اندر خاص طور پہ اس کا ذکر تھا, جس کا حضرت مسیح صاحب نے اس کا ذکر کیا تھا, وہ اس وقت دستیاب نہیں ہے. ہم تلاش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, انشاءاللہ وہ بھی مل جائے گی. لیکن ان کو میں ایک بات اور بتاتا ہوں. 1907 میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے چشمہ معرفت لکھی تھی. اس میں حضور نے اس حدیث کا ذکر کیا تھا جو روحانی خزائن جلد نمبر 23 میں ہے. وہ کتاب شائع ہوئی, 100 سال شائع ہوتی رہی, بار بار شائع ہوتی رہی. ہندوستان میں اس وقت اہل حدیث موجود تھے,
اہل حدیث کا لیڈر بٹالے میں بھی موجود تھا، امرتسر میں بھی موجود تھا، دلی میں بھی موجود تھا. کسی ایک نے بھی اس زمانے میں یہ اعتراض نہیں کیا کہ یہ حدیث موجود نہیں. اگر یہ حدیث موجود نہ ہوتی تو یہ اکابرین کبھی بھی خاموش نہ رہتے اس کے اوپر. ان کو پتا تھا کہ یہ حدیث موجود ہے، معروف ہے، اور سب لوگ اس حدیث کو جانتے ہیں. یہ اس بات کی دلیل تھی کہ حدیث موجود تھی اور ہے. باقی رہا سوال یہ کہ یہ کہتے ہیں کہ ہم نے غلط کہا، تو اس زمانے میں ان کے اکابر کیوں نہیں بولے کہ آپ یہ بات غلط کر رہے ہیں. اور ایک بات، ملفوظات نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس حدیث کو محی الدین ابن عربی کے حوالے سے پیش کیا ہے کہ انہوں نے اس حدیث کو روایت کیا ہے، اور وہ بھی ان کی کتابوں میں یہ بات موجود ہے. اور مسیح السلام نے دونوں حوالوں سے اس بات کو بیان کیا ہے، اور یہ بات بالکل درست ہے. اور دوسری بات، ایک تو یہ روایت، اب درائت کے لحاظ سے ہم دیکھتے ہیں کہ جو بات منسوخ کی جا رہی ہے وہ بالکل صحیح ہے. کنہیا ان کا نام ہے، کانا فی الہند نبیان یا نبیون اسود اللہ نے اسمہ کاہنا، کہ کنہیا ان کا نام تھا. کیا کنہیا نام نہیں تھا؟ کنہیا تھا. اس کے بعد پھر دوسری بات، ان کا رنگ سانولا تھا، یہ معروف ہے آج تک. تیسری بات یہ کہ ہند میں تھے، وہ کسی اور جگہ نہیں تھے. اب اس کے علاوہ ایک اور بات لیتے ہیں. ہندوستان کے جتنے بانی دیوبند محمد قاسم نانوتوی صاحب نے خود رام چندر اور کرشن علیہ السلام کو نبی تسلیم کیا ہے. اس کے علاوہ اور رحمت اللہ صاحب اور کئی بزرگان نے اس بات کو تسلیم کیا کہ یہ نبی تھے، یہ ہادی تھے، یہ نذیر تھے. تو یہ ساری باتوں سے ان کو سمجھ لینا چاہیے کہ یہ جو کچھ حضرت مسیح علیہ السلام نے فرمایا ہے بالکل صحیح فرمایا ہے، درست ہے، اور تفاسیر اور احادیث میں یہ موجود ہے. جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب ہم پروگرام کو آگے بڑھاتے ہوئے محترم مولانا شیخ مجاہد احمد صاحب شاستری سے ہمارا یہ سوال ہے کہ جس طرح ابھی مختلف باتیں ہوئیں اور مختلف سوالات بھی ہوئے، اس میں ایک بات یہ ہمیں سمجھ آ رہی تھی کہ ہندوؤں کے جو مختلف کتب مقدسہ ہیں یا مذہبی کتب ہیں ان کے، اس میں کئی باتیں تمثیلاً جو ہیں وہ بیان کی گئی ہیں. اسلام میں بھی جب ہم قرآن مجید اور احادیث کو دیکھتے ہیں تو کئی باتیں اس میں تمثیلی طور پر بیان کی جاتی ہیں. اگر اس کو ہم ظاہر طور پر اور بالکل الفاظ کے مطابق ان پر ماننا شروع کر دیں گے تو ہم مشکلات میں پڑ جاتے ہیں. تو ہندو کتب مقدسہ میں جو موجود تمثیلات ہیں اس کے بارے میں کچھ تفصیل بتاتے ہوئے اس کو ظاہر پر محمول کرنے کے نتیجے میں کیا مشکلات درپیش ہیں، یہ میں آپ سے جاننا چاہوں گا. جزاکم اللہ. اللہ تعالیٰ نے کامل کتاب قرآن مجید میں یہ اصول بیان فرمایا ہے. سورہ آل عمران آیت نمبر 8، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات. اس کا ترجمہ یہ ہے، وہی ہے جس نے تجھ پر کتاب اتاری، اسی میں سے محکم آیات ہیں، وہ کتاب کی ماں ہیں، اور کچھ دوسری متشابہات آیات ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے یہ اصول بیان فرمایا ہے کہ مذہبی کتب میں کچھ باتیں محکم اور کھلی کھلی ہوتی ہیں، ان کے کوئی غلط معنی کیے ہی نہیں جا سکتے. لیکن بعض متشابہات آیات کی تعویل میں یہ احتمال رہتا ہے کہ غلط استنباط کر دیا جائے. اگر محکم آیات کی طرف ان کو لوٹا دیا جائے تو محکم آیات اس کو رد کر دیتی ہیں. یہ وہ بنیادی اصول ہے جس کو سامنے رکھتے ہوئے جب ہم ہندو مذہب کی کتب کا مطالعہ کرتے ہیں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ وہاں پر بھی بہت ساری ایسی باتیں ہیں جو تمثیلات اور استعارے کے پیرائے میں بیان کی گئی ہیں. ان تمثیلات کو ظاہر پر محمول کرنے کے نتیجے پہ، ان استعارات کو حقیقت پر محمول کرنے کے نتیجے میں قومیں راہ راست سے ہٹ گئیں. ہندو مذہب میں جیسا کہ اس سے پہلے بھی میں نے بتایا کہ 4 وید ہیں، اس میں سب سے مشہور وید رگ وید ہے. رگ وید ان تینوں باقی ویدوں سے پرانا مانا جاتا ہے. اس کے 10ویں منڈل میں جو 90واں سوکت ہے، رگ وید کا 10واں منڈل 90واں سوکت ہے، یہ پرش سوکت کے نام سے مشہور ہے، یعنی آدمی کا سوکت. اس سوکت میں 16 منتر ہیں، اور ان منتروں کی اہمیت یہ ہے کہ یہ منتر یجروید میں بھی استعمال کیے گئے ہیں. یجروید کا اگر آپ کھول کے دیکھیں تو 31واں ادھیائے جو ہے یجروید کا، اس میں یہ منتر کیے جا رہے ہیں. پھر اتروید میں بھی یہ استعمال کیے گئے ہیں، جس میں ایک عظیم انسان کا تصور باندھا گیا ہے جو دراصل خدا تعالیٰ کا تصور باندھا گیا تھا. لیکن بدقسمتی سے وہ استعاری رنگ میں بات بیان کی گئی تھی، لیکن اس کو ظاہر پر محمول کر لیا گیا.
چنانچہ اس کے پروش سوکت کے شروع میں یہ بتایا گیا کہ سہسر شیرشا پروشا سہسر آکشا سہسر پاتا سابھومم سروتر سپیپرتا تشیتی دش انگلم. اس کا ترجمہ یہ ہے کہ 1000 سر 1000 آنکھ اور 1000 پیروں والا وہ انسان یعنی پروش ہے، وہ زمین کو اکٹھے کر کے 10 انگلیوں میں رکھتا ہے. اب اس کے ظاہری معنی کو بعض لوگوں نے لے لیا اور انہوں نے اس کی ایسی مورتیاں بنانی شروع کر دیں کہ جس کے کئی ہاتھ تھے، کئی پیر تھے، اور اس طرح بجائے کہ خدا تعالیٰ کی اس قدرت کو یا اس استعارے کو سمجھتے، انہوں نے اس کو ظاہری شکل پہ محمول کر لیا اور پھر یہ قوم شرک کی طرف چلے گئی. چنانچہ ہڑپا اور موہنجودڑو میں جو پرانی تہذیبیں گنی جاتی ہیں، قدیم تہذیبیں گنی جاتی ہیں، اس میں بعض ایسی مورتیاں ملی ہیں جن کے کئی ہاتھ تھے، جیسے نٹراج کی مورتی مشہور کہلاتی ہے. پھر اسی سوکت کے اندر یہ بات بیان کیا گیا کہ جیسے اس سے پہلے بھی میں نے کہا گیا کہ برہمن کی پیدائش کے بارے میں بتایا کہ وہ منہ سے پیدا ہوتا ہے، اور ویشیہ کی اور اسی طرح شتریہ کی پیدائش کے بارے میں کہ وہ بازوں سے پیدا ہوتا ہے، اور ویشیہ کی کہ وہ پیٹ سے، اور شودر پیروں سے. اب اس کو جب ظاہر پہ محمول کر لیا گیا تو ہندو قوم نے ذات پات کا نظام قائم کر دیا. اس ذات پات کے نظام کو قائم کرنے کے نتیجے میں ایک انسانی طبقہ مظالم کے نیچے پڑ گیا اور اس میں دبا رہا، اور اس کے بنیادی حقوق بھی نہیں دیے گئے. پھر انبیاء علیہ السلام کا وجود یا اوتار جو ان میں آئے، ان کی بہت ساری ایسی باتیں تھیں جو استعارتی رنگ میں بیان کی گئی تھی. اس کو جب حقیقت پر محمول کر دیا گیا تو ان کی طرف بعض ایسی باتیں منسوب کر دی گئیں کہ ان کا انسان ہونا بھی محال ہو گیا. مثلا ہندو مذہب کے جو اوتار ہیں اس میں شری کرشن جی مہاراج ہیں، ان کے بارے میں اس طرح کی باتیں آتی ہیں کہ وہ گوپیوں کے ساتھ ان کے تعلقات تھے، گوپیاں جب نہاتی تھیں ان کے کپڑے لے کر وہ چلے جاتے تھے. اسی طرح اور دیگر ان کے مکھن کا چوری کرنے کا معاملات آتے ہیں. اس کو ظاہری رنگ میں ہندو قوم نے لے لیا، اور اس قوم نے پھر ان کی اس چیزوں کو اچھائی کا رنگ دینے کے معنوں میں کہ وہ لیلائیں ہیں، اس کو اچھے رنگ میں پیش کرنا شروع کر دیا، حالانکہ یہ حقیقت نہیں بلکہ استعارتاً تھی. سیدنا حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے جب مسیح کرشن کا دعویٰ بیان کیا تو آپ نے یہ عظیم الشان احسان فرمایا کہ حضرت کرشن علیہ السلام کی اصل حقیقت کو ہمارے سامنے پیش فرمایا. چنانچہ آپ نے جو گوپیوں کے متعلق جو باتیں آتی ہیں کہ نعوذ باللہ حضرت کرشن کے کئی عورتوں کے ساتھ تعلقات تھے جو گوپیاں تھیں، اس کے بارے میں آپ بیان فرماتے ہیں کہ ان کے متعلق جو گوپیوں کی کثرت مشہور ہے، اصل میں ہمارے خیال میں یہ بات امت کی مثال عورت سے بھی دی جاتی ہے. چنانچہ قرآن شریف میں اس کی نظیر ملتی ہے. اللہ تعالیٰ نے سورہ تحریم میں بیان فرمایا وَضَرَبَ اللَّهُ مَثَلًا لِلَّذِينَ آمَنُوا امرأۃ فِرْعَوْنَ. یہ ایک نہایت ہی باریک رنگ کا لطیف استعارہ ہوتا ہے. امت میں جوہر صلاحیت ہوتا ہے اور نبی اور امت کے تعلق سے بڑے بڑے حقائق، معارف اور فیضان کے چشمے پیدا ہوتے ہیں، اور نبی اور امت کے سچے تعلق سے وہ نتائج پیدا ہوتے ہیں جن سے خدائی فیضان اور رحم کا جذب ہوتا ہے. پس کرشن اور گوپیوں کے ظاہری قصے کی تہ میں ہمارے خیال میں یہی حقیقت پنہا ہے. ناظرین کرام، صرف ہندو مذہبی نہیں بلکہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ استعارے کو اور حقیقت کو نہ سمجھنے کے نتیجے میں دیگر مذاہب کے اندر بھی یہ بات پائی جاتی ہے. مثلا مسلمانوں میں ہی دیکھ لیں، آنے والے مسیح کا جو انتظار چل رہا تھا اس کی علامت تھی یکسر الصلیب. مسلمانوں نے سوچا کہ وہ ظاہری صلیبیں توڑے گا، اور پھر یہ تھا کہ وہ سور کو قتل کرے گا، تو یہ ظاہری معنوں میں لے لیا کہ وہ سور کو قتل کرے گا. بس حقیقت یہی ہے کہ مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے آ کر دوبارہ ہمارے سامنے اس بات کو بتایا کہ حقیقت کیا ہوتی ہے اور استعارہ کیا ہوتی ہے. میں مناسب خیال کرتا ہوں کہ حضرت مسیح السلام کا ہی ایک حوالہ پڑھوں. حضور بیان فرماتے ہیں انبیاء علیہ السلام کے آنے کے وقت 2 قسم کے لوگ ہوتے ہیں. ایک جو استعارہ کو حقیقت پر محمول کرتے ہیں اور حقیقت کو استعارہ بنانا چاہتے ہیں. یہ گروہ ان کی شناخت سے محروم رہتا ہے، لیکن ایک اور گروہ ہوتا ہے جو اللہ کے فضل اور اس کی تائید سے اصل حقیقت کو پاتے ہیں. وہ استعارہ کو استعارہ اور حقیقت کو حقیقت ٹھہراتے ہیں. ملفوظات جلد 4 صفحہ 356. بس حقیقت یہی ہے کہ استعارے کو استعارہ ہی رکھنا چاہیے اور حقیقت کو حقیقت ہی. جی، جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا. اب آخر پر میں محترم مولانا محمد حمید کوثر صاحب کی طرف آتا ہوں اور آپ سے یہ سوال ہے کہ قرآن مجید کی یہ تعلیم ہے کہ دنیا میں جس قدر بھی انبیاء تشریف لائے ہیں ان پر ایمان لانا
اور اسی طرح جس قدر بھی اللہ تعالیٰ نے تعلیمات کتاب کی شکل میں نازل فرمائی ہیں ان پر ایمان لانا بھی ایک مسلمان کے لیے نہایت ہی ضروری ہے اور یہ ارکان ایمان میں شامل ہے. تو اس حوالے سے میں آپ سے اس کی مزید تفصیل اور وضاحت جاننا چاہتا ہوں. آج یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کے آخر میں فرمایا کل آمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ لا نفرق بین احد من رسلہ، کہ اللہ پر ایمان لانا، فرشتوں پر ایمان لانا، کتبہ اس کی کتابوں پر ایمان لانا، یہ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے. اور پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارکان ایمان جو بیان فرمایا اس میں یہ ان تؤمن باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ، ہر جگہ کتبہ جمع کے معنوں میں آ رہا ہے. اگر کتاب کے معنی میں لیا جائے جیسے کہ عام طور پر مسلمان سمجھتے ہیں تو کتاب تو پھر صرف تورات ہی بنتی ہے اگر اسلام سے پہلے کی لیتے ہیں. یہاں لیکن کتب کا لفظ استعمال کیا جا رہا ہے جمع کا. اس کا مطلب ہے کہ جتنی تعلیمات وقتاً فوقتاً مختلف انبیاء کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ملتی رہیں، ہم ان سب پر ایمان لاتے ہیں جو اصل میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوئی تھیں. ان کی موجودہ شکل پہ ہم ایمان نہیں لا سکتے ہیں. اور مسلمانوں کو سمجھانے کے لیے جو سب سے زیادہ اس کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، مثال کے طور پہ کتب ہی کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پہ نازل شدہ کتاب تورات یا عہد القدیم کے اوپر ہم ایمان لاتے ہیں، لیکن آج کیا اس کے اوپر ایمان لایا جا سکتا ہے جو اتنی محرف اور مبدل ہو چکی ہوئی ہے؟ نہیں لایا جا سکتا. یہاں جو ایمان ہے وہ اصل کتاب ہے جو حضرت موسیٰ علیہ السلام اور انبیاء پر نازل ہوئی تھی. اسی طرح جب ہندوستان میں ہم بات کرتے ہیں کہ ان مقدس نبیوں اور رسول جو یہاں آئے ان کو بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے الہامی کلام دیا گیا تھا، تو ہم اس اصل کلام کی بات کر رہے ہیں جو اس زمانے میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو دیا گیا تھا. اور اسی بنا پر حضرت مسیح علیہ السلام نے پیغام صلی اللہ علیہ وسلم میں فرمایا کہ ہم وید کو بھی سچا مانتے ہیں کہ ابتدا میں جب وہ نازل ہوا تھا واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا تھا. اب دوسری بات، جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث پہ غور کرتے ہیں، حضور نے فرمایا، ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ سوال کیا کہ حضور کتنے نبی اس دنیا میں آئے؟ آپ نے فرمایا 1,24,000 نبی آئے. اب 1,24,000 میں سے صرف 24-25 کا ہی ذکر قرآن مجید میں ہے، باقیوں کا تو ذکر نہیں ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ بہت سے انبیاء ایسے ہیں جو دنیا کے مختلف خطوں میں آئے. ہمیں ان کے اوپر بھی ایمان لانا ہے اور تسلیم کرنا ہے کہ وہ جو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے، حقیقت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے اور اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنا کلام دیا، ہر مسلمان اس کو سچا مانتا ہے. اور قرآن نے ہمیں اصولاً بتا دیا وَإِن مِّن أُمَّةٍ إِلَّا خَلَا فِيهَا نَذِيرٌ، کہ کوئی امت ایسی نہیں ہے جس میں نذیر نہ آیا ہو. اب چاہے وہ چین ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے اور ہر امت کی اللہ تعالیٰ بات کر رہا ہے. ہر امت میں ہم نے بھیجا وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم کی طرف ہم نے ہادی بھیجا. اگر اس ہندوستان میں ہم کہیں کوئی نبی آیا ہی نہیں تو اس قرآن مجید کا کیا مطلب رہا، پھر کیا مفہوم بنا اس کا؟ تو یہ باتیں مسلمانوں کو سمجھنا چاہیے. ان میں سے بعض ایسے بڑے افسوس سے کہتا ہوں، بعض تنگ نظر مسلمان اور مولوی ایسے ہیں، جب حضرت مسیح السلام یا جماعت احمدیہ کہتی ہے کہ کرشن اللہ کے نبی تھے، رام چندر اللہ کی طرف سے آئے ہوئے ایک ہادی تھے اور یہاں پہ پیغمبر آتے رہے، ہادی آتے رہے، تو یہ جماعت کے خلاف ایک محاذ کھول لیتے ہیں اور مخالفت کا سلسلہ شروع کر دیتے ہیں. حالانکہ ہندوستان کے خود بزرگان جو مسلمانوں کے بزرگان ہیں، جن کا ابھی میں نے پہلے بھی ذکر کیا، انہوں نے خود یہ بات کہی کہ ہندوستان میں بھی نبی آئے اور انہوں نے کرشن اور رام چندر کو انہی کے زمرے میں رکھا. تو یہ ایک ہمیں قرآن مجید نے وسعت عطا کی ہے، ہمیں یہ دیکھنا چاہیے کہ ہم اس کو سمجھیں. ہم بنی اسرائیل یا تورات والوں کی طرح نہیں ہیں جو کہتے ہیں کہ صرف نبی بنی اسرائیل میں ہی آ سکتا ہے، باہر آ نہیں سکتا. یہ تنگ نظری اسلام نے نہیں سکھائی. اسلام نے کہا ہے وَلِكُلِّ قَوْمٍ ہاد، ہر قوم میں ہادی آیا ہے اور ان میں سے آیا ہے. اس لیے اس اصول کو تسلیم کر کے ہمیں دنیا میں تبلیغ کرنی ہوگی. ہمارا آقا رحمت للعالمین آیا ہے، اس کو رحمت بنا کے دنیا کے سامنے پیش کرنا ہوگا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام نے اس بارے میں ایک اصول بیان فرمایا قرآن کی بنیاد پر، وہ میں پڑھ کے سناتا ہوں. پس یہ اصول نہایت پیارا اور امن بخش اور صلح کاری کی بنیاد ڈالنے والا اور اخلاقی حالتوں کو مدد دینے والا ہے
کہ ہم ان تمام نبیوں کو سچا سمجھ لیں جو دنیا میں آئے، خواہ ہند میں ظاہر ہوئے ہوں یا فارس میں یا چین میں یا کسی اور ملک میں، اور خدا نے کروڑہا دلوں میں ان کی عزت اور عظمت بٹھا دی اور ان کے مذہب کی جڑ قائم کر دی، اور کئی صدیوں تک وہ مذہب چلا آیا۔ یہی اصول ہے جو قرآن نے ہمیں سکھایا ہے۔ اسی اصول کے لحاظ سے ہم ہر ایک مذہب کے پیشوا کو، جن کے سوانح اس تعریف کے نیچے آ گئی ہیں، عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں، کو وہ ہندوؤں کے مذہب کے پیشوا ہوں یا فارس کے مذہب کے یا چینیوں کے مذہب کے یا یہودیوں کے مذہب کے یا عیسائیوں کے مذہب کے۔ تحفہ کیسریہ اس میں حضرت صاحب نے بیان فرمایا ہے۔ تو ہم یہ یقین رکھتے ہیں قرآن مجید کی تعلیق کے مطابق کہ جہاں جہاں اللہ تعالیٰ کے ہادی، اللہ تعالیٰ کے نذیر آتے رہے، ہمیں ان کا پتہ ہے یا علم ہے یا نہیں ہے، اصولی طور پہ قرآن نے جو بات بتا دی، ان من امت الا خلا فیہا نذیر، اس کے مطابق ہم ان کو سچا مانتے ہیں، جو واقعی ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، جو توحید کے قیام کے لیے آئے تھے، گمراہیوں سے دور کر کے نور کی طرف نکالنے کے لیے آئے تھے، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، اور جو کلام ان کو واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا تھا، اب وہ موجود ہے یا نہیں ہے، ان کو ہم صحیح مانتے ہیں، اور یہی اصول اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں بیان فرمایا ہے، اور اسی پہ جماعت احمدیہ کا عمل ہے، اور یہی صلح اور حقیقت کے پر بنیاد رکھ کے اقوام عالم کو اسلام کی طرف بلانے کا سب سے بڑا ذریعہ اور اصول ہے۔ جی جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ چونکہ ابھی پروگرام میں 3-4 منٹ باقی ہیں تو ایک سوال میں محترم مولانا مجاہد احمد صاحب سے لینا چاہوں گا۔ ناروے سے مکرم مظفر صاحب ہیں، انہوں نے آف لائن اپنا یہ سوال بھجوایا ہے کہ مہابھارت کیا الہامی کتاب ہے؟ میں اختصار کے ساتھ آپ سے جواب چاہوں گا۔ جزاکم اللہ۔ ہندوؤں میں ویدوں کے بعد جو برہمن ان کی کتابیں ہیں ان کا مقام مرتبہ آتا ہے، اس کے بعد اسمرتیاں بھی گنی جاتی ہیں۔ ان کے علاوہ 2 رزمیہ کتابیں خاص طور پر مشہور ہیں، جن میں سے ایک مہابھارت ہے اور ایک رامائن ہے۔ مہابھارت میں دراصل شاعری کی کتاب ہے، اس کے اندر شاعری کی گئی ہے، اور تمام مہابھارت کو پڑھنے والے ہندو مفکرین اس بات کے قائل ہیں کہ اس کے اندر انتہائی تحریف و تبدیلی ہو چکی ہے۔ یہ کسی ایک شخص کا کلام نہیں ہے، کیونکہ اس کے اندر لاکھوں کی تعداد میں اشعار موجود ہیں۔ شروعات میں یہ کتاب جے نام سے مشہور تھی، بعد میں اس کے اندر اور تحریفیں ہوتی گئیں، جڑتا چلا گیا، اور پھر آج جس شکل میں مہابھارت ملتا ہے، اس کے اگر ہم مختلف ایڈیشن کا آپس میں موازنہ کریں تو اس میں ہمیں فرق نظر آتا ہے۔ یہ تحریف و تبدیلی ہو چکی ہے۔ بس بنیادی طور پر مہابھارت کا وہ حصہ جو گیتا کا ہے، جو شری کرشن پہ نازل ہوا، اور وہ بھی آج اصل شکل میں موجود نہیں ہے، اس کو تو ہم الہامی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو بھی اللہ تعالیٰ نے الہاماً بیان فرمایا کہ تیری مہمہ گیتا میں لکھی گئی ہے۔ سارے مہابھارت کو الہامی نہیں کہا جا سکتا۔ جزاکم اللہ تعالیٰ حسن جزا۔ تو ناظرین کرام، اس کے ساتھ آج کا ہمارا یہ ایپیسوڈ ختم ہوا چاہتا ہے۔ آخر پر میں سیدنا حضرت اقدس مسیح موعود علیہ السلام کا ایک اقتباس آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، جس میں حضور فرماتے ہیں، مذہب سے غرض کیا ہے؟ بس یہی کہ خدا تعالیٰ کے وجود اور اس کی صفات کاملہ پر یقینی طور پر ایمان حاصل ہو کر نفسانی جذبات سے انسان نجات پا جاوے، اور خدا تعالیٰ سے ذاتی محبت پیدا ہو، کیونکہ در حقیقت وہی بہشت ہے جو عالم آخرت میں طرح طرح کے پیرائیوں میں ظاہر ہوگا، اور حقیقی خدا سے بے خبر رہنا اور اس سے دور رہنا اور سچی محبت اس سے نہ رکھنا در حقیقت یہی جہنم ہے جو عالم آخرت میں انواع و اقسام کے رنگوں میں ظاہر ہوگا، اور اصل مقصود اس راہ میں یہ ہے کہ اس خدا کی ہستی پر پورا یقین حاصل ہو اور پھر پوری محبت ہو۔ تو ناظرین، انشاء اللہ العزیز ہم جو سناتن مذہب کی جو تعلیمات کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ہم آئندہ ہفتہ بھی اس حوالے سے بات کریں گے، اور ہم اپنے اگلے ایپیسوڈ میں حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ہندو مذہبی کتب میں جو پیش گوئیاں پائی جاتی ہیں وہ تفصیل کے ساتھ آپ کی خدمت میں پیش کریں گے۔ ہمارا اگلا ایپیسوڈ مرخات 13 جنوری 2018 ہفتے کے دن انڈین ٹائم کے مطابق رات کے 9:30 بجے اور GMT کے مطابق سحر کے 4 بجے قادیان دارالمان سے ہم آپ کی خدمت میں لائیو پیش کریں گے۔ تب تک کے لیے اجازت دیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آؤ لوگوں کہ یہی نور خدا پاک
لو تمہیں طور تسلی کا بتایا ہم نے، لو تمہیں طور تسلی کا بتایا